جمع ہے، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو شروع کریں، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم سب مل کر ایک اللہ کا ذکر کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ۔ بھائی جب اللہ کا نام میری زبان پر، آپ کوئی خاموش نہیں رہے گا بھائی، اب تو آپ سب کو عادت ہو جانی چاہیے نا۔ ابھی ہمارے بھائی نے بھی جو آپ کے پاس کہا کہ کلمہ پڑھو، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ بہت دھیرے دھیرے کلمہ پڑھ رہے۔ بھائی اللہ کا نام لینے میں شرم کس بات کی؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ بھرے بازار میں ہم لوگ چلتے ہیں، گانے وانے بجاتے ہیں، فٹ بال پلیئر کے نام لیتے ہیں، ہم کو شرم؟ کہو نا بھائی، ہم کو شرم؟ پھر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا نام لینا ہو تو شرم کس بات کی؟ کوئی خاموش نہیں رہے گا، سب کی زبان پر، ابھی بھی خاموش ہو بھائی، سب کی زبان پر اور زور سے کہو، اور زور سے کہو، الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، الاول هو اللہ والآخر هو اللہ، والظاہر هو اللہ والباطن هو اللہ، قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله۔ میرے دوستو، اب میری زبان پر اللہ کے پاک نام، میری زبان پر اللہ کے پاک نام، بھائی آپ سب کی زبان پر میں صرف چاہتا ہوں کہ پیار محبت سے، بلند آواز سے، دل کی گہرائی سے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر مان کر سب کی زبان پر ایک ہی آواز سے اللہ، بھائی سب کی زبان پر، سب کہو، سب کی زبان پر اللہ، ذرا زور سے، سب کی زبان پر۔ میں اس لیے آپ کے پاس بلواتا ہوں، آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ مولانا کو کیا ہو گیا، روزانہ کہتے ہیں بھائی، اس لیے کہ یہ جتنی مرتبہ اچھے پیار سے اللہ کہو گے، اللہ یہ دل کے دروازے کھولے گا اور انشاءاللہ ہدایت کی باتیں اتر جائے گی۔ بھائی سب کہو اللہ۔ دیکھو اللہ کے پیارے نام ہیں، پیار سے کہو گے، اور دیکھو جو اللہ کا نام لے گا، اللہ کا وعدہ ہے، تو میرا نام لے گا، میری بڑائی بیان کرے گا، میں تجھے دنیا آخرت میں عزت عطا کروں گا۔ سب پیار سے کہیں گے انشاءاللہ۔ لا خالق ولا مالک ولا ناصر ولا رازق ولا قوی الا اللہ، لا خالق ولا مالک ولا ناصر ولا رازق الا اللہ، ولا واجد ولا ماجد ولا واحد الا اللہ، ولا احد ولا صمد الا اللہ، ولا معبود ولا مطلوب ولا مقصود الا اللہ، ولا مشهود ولا موجود الا اللہ۔ سب ساتھ میں اللہ 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 اللہ۔ میرے دوستو، ہر جگہ موجود، سب ساتھ میں ہر جگہ موجود، علام الغیوب، ہر جگہ موجود، ہم کو پیدا کرنے والا، ہم کو روزی دینے والا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا۔ بھائی آپ اللہ کا نام لیتے تھکے گے تو نہیں نا؟ آج میں نے ہمارے بچوں کے پاس ایک نظم پڑھائی، سوچتا ہوں آپ بھی ساتھ میں اگر اللہ کہیں گے تو بڑا پیار آئے گا۔
سب کہو نا, کہیں گے انشاءاللہ, ساتھ میں کہو اللہ 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 اللہ. میری زبان پر اللہ, آپ کی زبان پر بھی بلند آواز سے بھائی, میری زبان پر اللہ, آپ کی زبان پر سانسوں کی تکرار میں اللہ, سانسوں کی تکرار میں اللہ, روح کے نازک تار میں اللہ, گلشن میں اللہ, سب کہو گلشن میں اللہ, گلزار میں اللہ, چمن میں اللہ, لالا زار میں اللہ, دریاؤں کی دھار میں اللہ, دریاؤں کی دھار میں اللہ, پرندوں کی چہکار میں اللہ, پرندوں کی چہکار میں اللہ, پھولوں کے گلزار میں اللہ. بھائی سب ساتھ میں کہیں شمس میں اللہ, قمر میں اللہ, شمس میں اللہ, قمر میں اللہ, شمس میں اللہ, قمر میں اللہ, اندر اللہ, باہر اللہ, دل میں اللہ, نگر نگر میں اللہ, نگر نگر میں اللہ, ڈگر ڈگر میں اللہ, شہر شہر اللہ, اللہ 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 اللہ. بھائی سب کہو صدیق میں اللہ, بھائی کہو صدیق میں اللہ, صدیق میں اللہ, صدیق میں اللہ, عمر میں اللہ, عثمان میں اللہ, حیدر میں اللہ, آمینہ کی تقدیر میں اللہ, اللہ 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 اللہ, آمینہ کی تقدیر میں اللہ. سب کریں گے آمینہ کی تقدیر میں اللہ, عائشہ کی تطہیر میں اللہ, ہر استغفار میں اللہ, یعنی کل سنسار میں اللہ. سب دل سے پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ذکر کی حلاوت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال و عمر میں برکت نصیب فرمائے. جو خدا کا پیارا نام لیتا اللہ اس کو کبھی ذلیل نہیں کرتا, اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا, اللہ دونوں جہاں میں اس کو نعمت عطا کرتا. میرے دوستوں, جیسے اللہ کا پیارا نام لیا, یہ اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ محمد کا نام ہوگا. بھائی اللہ کا وعدہ ہے جہاں جہاں قیامت تک میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ محمد کا نام ہوگا. بھائی نماز کو دیکھو نا, اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام, اذان کو دیکھو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام, اقامت کو دیکھو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام, کلمے کو دیکھو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام. بلکہ میرے دوستوں کہنا پڑے گا آسمانوں پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام, عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام, سدرۃ المنتہا پر اللہ کے نام کے ساتھ. تو میرے دوستوں جب اللہ کا ذکر پیارا پیارا کیا ہے کتنا اچھا ہو میری زبان پر جب محمد آپ کی زبان پر, اتنا جلدی خاموش مت ہو جاؤ, میری زبان پر محمد. سب ایک آواز سے کہو آپ کی زبان پر, سب بلند آواز سے کہو گے نا. جن کے دل میں محبت ہے ہاتھ اوپر کرو بھائی, جن کے دل میں محبت نہیں وہ نہ کرے بھائی. ہے نا محبت, تو محبت کا تقاضا زبان پر آئے گا نا انشاءاللہ. دل میں جب محبت ہوتی ہے تو زبان پر بات آ ہی جاتی ہے بھائی, آ جاتی نا. سب کہے بھائی ساتھ میں صلی اللہ والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا محمد ونبينا ورسولنا ومولانا محمد, أفضل الرسل محمد, أشرف الرسل محمد, أكرم الرسل محمد, أطيب الرسل محمد, بدر الدجى محمد, شمس الضحى محمد, خير الورى محمد, نور الهدى محمد, نور الظلم محمد,
محمد حبیب اللہ محمد کلیم اللہ محمد صفی اللہ محمد. بھائی ابھی پیارے نبی کی بڑی پیاری پیاری صفات آپ کے سامنے ہے، سب پیار سے کہیں گے صلی اللہ. المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد بلغ العلا بکمالی کشف الدجى بجمالی بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. سب درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق اللہ العلی العظیم. محترم علماء کرام، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، ایک بات بالکل کھل کر آپ کے سامنے واضح کر دوں. اس پیارے مجمع میں، پیاری مسجد میں بہت سے علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام یہاں تشریف فرما ہے. اور جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارے رفیق محترم حضرت مفتی زکریا صاحب دامت برکاتہم یہاں موجود ہے. حضرت مولانا علی صاحب، مفتی علی صاحب دامت برکاتہم یہاں موجود ہے. بلیک بن سے آئے ہوئے حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم یہاں موجود ہے. اور پھر اس مسجد کے امام محترم اور اسی طرح حفاظ کرام، قراء کرام. سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ جتنے علماء یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ان کا احسان ہے کہ یہاں تشریف فرما ہے. مجھے اس وقت ان حضرات سے کوئی بات نہیں کرنا، اور کیوں کروں بھائی، یہ علم میں، عمل میں، پرہیزگاری میں، تقویٰ میں یہ تو مجھ سے بہت آگے ہیں. یہ حضرات تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ مجھے بہت امید ہے کہ ان علماء کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ رہے گی انشاءاللہ. مجھے اس وقت جو باتیں کرنا ہے، پہلے تو کچھ میں نے سوچا تھا کچھ اور بات کرنا، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ بلیک بن سے کچھ احباب یہاں پر آئے ہیں اور آج نکاح خانی بھی ہے. یہاں بیان کے بعد ایک نکاح ہونے والے ہیں، تو میں نے سوچا کہ جب نکاح خانی ہے اور نکاح ہونے ہی والے ہیں اور مجھے ہی نکاح پڑھانا ہے تو کتنا اچھا ہو کہ میں کچھ میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بات کر لوں. اس لیے کہ میرے دوستوں آج گھر گھر میں ایک عجیب عجیب پریشانی نظر آتی ہے نا بھائی؟ پریشانی نظر آتی نا؟ کہو نا بھائی. ہاں آپ تو ہاں کہتے ہوئے بھی کچھ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. ہر گھر میں میرے دوستوں ایک پریشانی ہے. سوچنا ہے کہ آخر یہ پریشانی کیوں ہے. انگلینڈ کا تو ہر بھائی اتنا پریشان اس کا حال تو ایسا ہے کہ بیوی کی تعریف کروں تو بھی گالی کھاؤں، برائی کروں تو بھی گالی کھاؤں. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، ایسا ہوتا اگر آدمی سمجھ کے بغیر کچھ کام کرے نا تو تعریف کرے تو بھی گالی کھاتا اور برائی کرے تو بھی. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ تو کہو نا بھائی. کیسے شرما کے ہاں کہتے ہو آپ لوگ. ایک مرتبہ کسی جگہ دعوت تھی، میں سننا سب لوگ. ایک مرتبہ کسی جگہ دعوت تھی، بہت سے لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. اب کوئی عالم صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے. میں یہ بات میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی کے گھر کھانے نہیں جاؤں گا. بہت سے لوگ وہاں پر پہنچے تھے، عالم صاحب بھی وہاں پر پہنچے تھے. سب نے کھانا کھایا، خوب کھانا کھایا. وہ عالم صاحب نے بھی کھانا کھایا، لیکن عالم صاحب نے اتنا کیا کہ کھانا کھانے کے بعد کہا کہ بھائی یہ گھر کے اندر جو عورتیں کھانا بنا رہی ہے ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ اللہ انہوں نے اتنا اچھا کھانا کھلایا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ وہ عالم صاحب نے دعا دی کہ اتنا اچھا کھانا کھلایا، ہمارا دل خوش کیا، اللہ وہ ماں بہنوں کو جنہوں نے کھانا بنایا اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بس جیسے مولانا نے یہ کہا وہ عورت تو روتے روتے باہر آ گئی. وہ اندر والی عورت جو ہے نا وہ روتے روتے کہا کہ مولانا آپ نے ایک مرتبہ میرا کھانا کھایا، میرے ہاتھ کا بنایا وہ کھانا کھایا، آپ نے جنت کی دعا دی. یہ میرا ہسبینڈ 25 سال سے نکاح میں 25 سال سے کھانا کھاتا، کبھی تعریف نہیں کیا. 25 سال سے میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا لیکن کبھی اس نے تعریف
تو مولانا نے کہا بھائی یہ بات بالکل غلط ہے. وہیں پر مولانا نے تقریر شروع کر دی کہ بھائی عورتوں کا حق ہے, عورتوں کا حق ادا کرنا چاہیے, بھائی عورتوں کا حق ادا کرنا چاہیے. یہ بیچاری اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے, کبھی کھانا بنا لے, تعریف کر لو, اس کا دل خوش ہو جائے گا, تمہیں تو کچھ کرنا. مولانا نے بہت کچھ سمجھایا. خیر مولانا جب جانے لگے تو گھر کا جو مرد تھا وہ سوچنے لگا کہ ہاں مجھے تعریف تو کرنا ہے, لیکن کل کروں گا تو بیوی کہے گی یہ سب فارمالٹی ہے. ارے کل ہی کروں گا تو کہیں اچھا کل مولانا سے سنا تو آج کہہ دیا ہے تو فارمالٹی ہے, مجھے ریالٹی پر جانا ہے. وہ کیا سوچا, مجھے ریالٹی پر جانا. کہا ایک کچھ زمانہ گزر جائے, 15-20 دن 25 دن گزر گئے. ایک دن گھر میں دوڑتا دوڑتا آیا, دیکھا تو وہ شاندار بریانی کا پورا تھال رکھا ہوا. اس نے سوچا کہ آج بیوی کی تعریف کروں گا میں, آج بیوی کی. بالکل قریب گیا, کھانا کھایا, بہت دیر تک کھانا کھایا. کھانے کے بعد کہا اپنی بیوی سے, کہا کہ تم نے اتنا اچھا کھانا بنایا, میرا دل خوش ہو گیا, اللہ تجھے جنت نصیب کرے. اور بیوی نے رونا شروع کیا. تو گھبرا گیا کہ یہ کیوں روتی کیوں ہے بھائی میں تعریف. تو کہا کہ 25 سال گزر گئے, اتنے سال گزر گئے, کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں, آج پڑوس میں سے کھانا آیا تو تعریف شروع کر دی. میرے دوستو میں یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایک تو آپ لوگوں کا تھوڑا مائنڈ فریش ہو جائے. ہمیشہ آپ لوگوں کو اس کی فکر رہتی ہے نا کہ بھائی ہمارا مائنڈ فریش رہے, تو میں نے آپ کا مائنڈ فریش. اور دوسری بات یہ بتائی کہ میرے دوستوں دیکھو میاں بیوی کا معاملہ جو ہے نا بڑا نازک معاملہ ہے. میاں بیوی کا معاملہ بڑا نازک معاملہ. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ یہ جو نکاح کا خطبہ پڑھایا جاتا ہے, آپ کو معلوم ہے جب مسجد میں نکاح کا خطبہ پڑھایا جاتا ہے دلہے میاں تو وہاں ہوتے ہیں, دلہن وہاں ہوتی. لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہاں تم نکاح کا خطبہ پڑھاؤ, اللہ قدرتی طور پر آٹومیٹکلی اللہ اس دلہن میں دلہن کی محبت اور دلہن میں دلہے کی محبت کو اتار دیتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. بس ایسی محبت ہو جاتی کہ وہ دل ہی دل میں اس وقت فیصلہ کرتا ہے کہ اب زندگی بھر میں اس کے ساتھ رہوں گا, اور وہ عورت فیصلہ کرتی ہے میں زندگی بھر اس کے ساتھ رہوں گی. اسی لیے یہ اتنا نازک تار ہوتا ہے جو نظر, اتنا نازک ریلیشن ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا. اسی لیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے فرمایا کہ نکاح ہو جانے کے بعد پھر اگر ہسبینڈ میاں جو ہے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرے, یا نکاح ہو جانے کے بعد اگر وہ عورت اپنی جان مال اور عزت کی حفاظت نہ کرے تو قدرتی طور پر اللہ دونوں میں نفرت کو بھی رکھ دیتا ہے. یہ بڑا نازک تار ہے, جب بن جاتا ہے تو بہت آگے بڑھ جاتا ہے, اور جب ٹوٹ جاتا ہے تو خاندانوں میں نفرتیں بڑھ جاتی ہیں. اس لیے میرے دوستوں ہر مرد کو, ہمارے جتنے بھائی بیٹھے ہیں آج سب لوگ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی بیوی کا حق ادا کریں گے. بھائی اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے بہت کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. آج میں آپ کو وہ قرآن کے نظریے پر لے جاتا ہوں. ہم دیکھو میاں بیوی کا جھگڑا تو ہر جگہ ہوتا ہے, ارے ہوتا نہیں ہوتا, آپ کیا نہیں ہوتا. میاں بیوی کا جھگڑا ہر جگہ ہوتا ہے. دو برتن ہے تو دونوں برتن ٹکرانے والے ہیں اور دونوں برتن سے آواز آنے والی ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہر جگہ ہوتا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, کہا کہ وہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا پیارا, وہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا پیارا کہ دونوں میں کبھی جھگڑا ہو جائے, پھر کبھی شوہر بیوی کو منانے لگے, کبھی بیوی شوہر کو منانے لگے. حضرت تھانوی فرماتے جھگڑا ہوتا جائے گا, کبھی یہ اس کو منائے کبھی وہ اس کو منائے. حضرت تھانوی فرماتے میری گارنٹی ہے یہ نکاح قیامت تک ٹوٹنے والے نہیں ہیں. تو جھگڑا تو ہر جگہ ہوتا, لیکن جھگڑے کے ساتھ جب گھمنڈ اور پراؤڈنس, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, جب یہ دل میں آ جاتا ہے, چاہے میاں کی طرف سے آوے چاہے بیوی کی طرف سے آوے, پھر میرے دوستوں وہ طلاق کی نوبت آتی ہے. اور یہاں طلاق کو ہم نے بہت معمولی سمجھا. میاں بھی سمجھتا ہے میں طلاق دے دوں گا مجھے دوسری بیوی ملے گی, اور بیوی بھی سمجھتی ہے کہ اگر میں سیپریشن لے لوں اور میں طلاق لے لوں, ڈیورس لے لوں اور میں الگ ہو جاؤں, مجھے کوئی اور شوہر مل جائے گا. لیکن میرے دوستوں یاد رکھنا, اگر ہمارے یہاں اولاد ہے, طلاق دینے کے بعد میاں دنیا بسا لیتا ہے, بیوی دنیا بسا لیتی ہے, لیکن اولاد کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور ان اولاد کا جواب کل قیامت میں ہم کو دینا پڑے گا. ان اولاد کا جواب ہم کو قیامت میں دینا پڑے گا. میرے دوستو آج اگر ہر شوہر اس بات کا ارادہ کرے, سن لو میں دونوں طرف سے کہہ رہا ہوں, اگر شوہر یہ طے کر لے کہ میں میری بیوی کا حق ادا کروں گا چاہے وہ کرے یا نہ کرے, اور بیوی سوچ لے کہ میں شوہر کا حق ادا کروں گی چاہے وہ کرے یا نہ کرے, آسمان پر خدا کہتا ہے تو حق ادا کر لے, تیرا حق میں ادا کر لوں گا. کاش کہ میرے دوستو آج میاں بیوی کے جھگڑوں نے, معاف کرنا, ہمارے گھروں کو جہنم بنا دیا ہے.
ایک زمانہ تھا میاں بیوی میں محبت ہوتی تھی، میاں بیوی میں وہ پیار ہوتا تھا کہ شوہر تھکا ہارا باہر ہوتا تھا، باہر بیچارہ کام کرتا تھا، پسینہ خون بہاتا تھا، اور وہ کہتا تھا گھر جاؤں گا تو سکون ملے گا، گھر جاؤں گا تو۔ اور آج کا جوان کہتا ہے گھر جاتا ہوں تو پرابلم ہی پرابلم نظر آتا، باہر سکون ملتا گھر میں سکون نہیں ملتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا، ایسا عجیب و غریب ہمارا حال ہو گیا کہ بیوی کہے کہ میں بالکل ٹھیک رہتی ہوں گھر میں، لیکن ہسبینڈ آتا ہے تو میرا پارا چڑھ جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ باہر کی عورتوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، گھر کی بیوی کو دیکھتا ہوں تو نفرت ابھر جاتی ہے۔ ارے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، ایسا ہو رہا نا؟ کاش کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے، صحابہ کی زندگی کو دیکھتے، ہم قرآن کا مطالعہ کرتے، ہم حدیث کا مطالعہ کرتے۔ میں آج ہمارے بھائیوں سے کھل کر کہوں گا کہ میرے دوستو یاد رکھنا سننا، ہم نے طلاق دینا بہت معمولی سمجھا، بھائی طلاق دینا بہت، حالانکہ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے تم طلاق دو گے اس کا دل ٹوٹے گا۔ ارے ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ اگر عورت کا کوئی قصور نہیں، آپ نے طلاق دے دیا، آپ نے طلاق دے دیا، عورت کا دل ٹوٹے گا۔ اور یاد رکھو جس کا دل ٹوٹا ہو وہ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ کے درمیان اور اس کے ہاتھوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا دیکھ کسی کا دل مت توڑنا، ورنہ جب دل ٹوٹا ہوگا اور بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ کہتے وہ ہاتھ اٹھائے اس سے پہلے بددعا قبول کر لیتا ہوں۔ میرے دوستو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن نے کیا فرمایا، بھائی قرآن نے کیا فرمایا اس پر تو ہم عمل کریں نا، ہے نا؟ میرے دوستو اب دونوں طرف سے خرابی آتی ہے۔ طلاق دیتے وقت اس نے قرآن کا مطالعہ، کہو نا، طلاق دیتے وقت قرآن کا مطالعہ نہیں، اللہ کے قانون کو سامنے رکھا نہیں، نبی کے قانون کو سامنے رکھا، طلاق دے دیا۔ اب طلاق دے دیا، یہاں کے لاء کے مطابق اس نے کہا کہ مجھے آدھی ملکیت چاہیے، بھائی یہاں کے لاء کے مطابق اس نے کہا مجھے آدھی ملکیت، یہ اس کا قصور ہے، وہ عورت کا قصور ہے جو زیادہ مانگ رہی ہے، جتنا شریعت نے دیا نہیں اس سے زیادہ، یعنی آسان الفاظ میں کہو کہ قرآن اور حدیث کا قانون چھوڑ کر وہ غیروں کے قانون پر جا رہی ہے۔ اور اس وقت ہم لوگ بہت چیختے چلاتے، ارے مولانا کیا کرے، وہ آدھی پراپرٹی، آدھی جائیداد، آدھا بینک بیلنس سب اس کے پاس جائے گا۔ ارے بھائی ٹھیک ہے اس عورت نے غلط کام کیا، لیکن تو نے بھی تو طلاق دیتے ہوئے قرآن کے قانون کو توڑا تھا۔ بھائی ایک طرف سے ہم کیوں دیکھیں، اگر وہ غلط کر رہی ہے، اس نے قرآن اور حدیث کے قانون کو توڑا ہے، تو کیا ہم نے جو طلاق دی ہے وہ قرآن کے قانون پر دی ہے؟ ہم نے جو طلاق دی ہے وہ حدیث کے قانون پر دی ہے؟ قرآن سے پوچھو نا، قرآن نے کب طلاق دینے کی اجازت دی؟ ہم تو بیٹھے بھائی جب میاں بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا اس کو بھی گالی، اس کی ماں کو بھی گالی، اور تیرا باپ بھی ایسا۔ وہ باپ نے کیا قصور کیا تھا بھائی؟ کرتے نہیں کرتے؟ تو بھی ایسی، تیرا خاندان بھی ایسا، تیری ماں بھی ایسی، تیرا باپ بھی ایسا، تو بہت اچھا بن گیا، تو آسمان سے فرشتہ بن کے اترا۔ پھر میں معاف کرنا، ایسا کر رہے نہیں کر رہے؟ میرے دوستوں یہ جو ہم بیوی کو کہہ رہے ہیں، کیا قیامت میں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ جواب نہیں دینا پڑے گا۔ قیامت میں وہ عورت کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہے گی اللہ میں نے بھی کلمہ پڑھا تھا، اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا، کہ مجھے تو گالی دیتا تھا لیکن میرے باپ کو بھی گالی دیتا تھا۔ میرے دوستو یاد رکھنا، اگر کسی کو بغیر قصور کے گالی دو گے، یاد رکھو اگر کسی کو بغیر قصور کے گالی دو گے اس کا کوئی قصور نہیں، قیامت میں اللہ کہے گا تیرا گناہ اس کو دے دے، تیری نیکی اس کی نیکی تو لے لے۔ میرے دوستو وہ باپ بھی آئے گا نیکی لے کے جائے گا، وہ ماں بھی آئے گی نیکی لے کے جائے گی، تو کس کس کو قیامت میں جواب دو گے؟ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے۔ کہیں میں نے آپ کو بتایا تھا، شاید کل یا پرسوں مجھے یاد نہیں، لیکن میں نے بتایا تھا کہ میرے دوستو آج ہمارے جوانوں کو ہم دیکھتے، شادی ہو گئی بھائی، شادی سے پہلے ملنا جلنا جو ناجائز تھا وہ کیا اس نے، ارے کیا کہ نہیں کیا؟ اور ماں باپ کچھ نہیں کہہ سکتے، ماں باپ کہتے اب کیا کرے، دونوں میں محبت ہو گئی ہے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ گناہ کرتا رہا، شادی ہو گئی، 6 مہینے گزرے، 7 مہینے گزرے، اب دونوں کی محبت ختم ہو گئی۔ اب وہی جوان جب دوستوں میں ملتا تو ہنستا ہوا ملتا، اور عورت کے سامنے جاتا تو اس کے چہرے پر ہنسی تک نہیں آتی۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی کی وہ بات بہت پیاری ہے، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم خیارکم لأہلیکم۔ پیارے نبی نے فرمایا، میرے نزدیک، نبی فرماتے میرے نزدیک سب سے اچھا امتی وہ ہے، سب سے اچھا امتی وہ ہے جو گھر میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، جو گھر میں بیوی کے ساتھ اچھا۔ میرے دوستوں ایک بات سمجھنا، غصہ آتا ہے نا ہم کو،
غصہ آتا ہے ہم کو، تو عجیب عجیب معاملات ہم لوگ کرتے ہیں نا، عجیب عجیب معاملات ہم لوگ کرتے ہیں. قرآن نے کیا فرمایا بھائی؟ طلاق فوراً دینے کی ضرورت. قرآن کیا کہتا ہے سنو. آج قرآن کی بھائی بات سب لوگ مانو گے نا انشاءاللہ. یہ میرے گھر کی بات نہیں، کہاں کی بات ہے؟ قرآن کی. قرآن نے کچھ درجے بتائے کب جا کر طلاق دے گا، کب جا کر طلاق دے گا. یہ نہیں کہ بندوق میں گولی ہے تو دھڑا دھڑ چھوڑ دے گئے. یہ تو اپنے آپ کو معلوم نہیں کیا سمجھتا. وہ تو اچھا ہوا کہ ایک عورت پر حکومت کرتا، پورے انگلینڈ پر حکومت نہیں کرتا، ورنہ پوری دنیا کی عورتوں کو بیوہ بنا کے چھوڑتا ہے نا. قرآن نے جو اسٹیپ بتائے کاش کے، ارے ہم تو قرآن والے نا، ارے بھائی سب کا ہم تو قرآن والے، اسلام والے، ایمان والے. کیا ہمارا طریقہ بھی وہی رہے گا جو کسی غیر کا طریقہ ہوتا ہے؟ بلکہ میرے دوستوں مجھے انگلینڈ کے حالات معلوم نہیں. ہمارے انڈیا کے اندر چونکہ ہم کبھی کبھی وہ دارالفتہ میں جاتے ہیں، بڑا مدرسہ ہے، بہت سے لوگوں کے فتوے آتے ہیں. کبھی کبھی دل اندر سے کہتا ہے کہ غیروں میں وہ ڈیورس کے واقعے نہیں ہوتے جو ہمارے سماج میں ہو رہے ہیں، جو ہمارے مسلمان کمیونٹی میں جو طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں. طلاق کے اب غصے میں طلاق دیتا. ارے بھائی تھوڑا تو مرد ہے، تیرے اندر اللہ نے عقل دی ہے، کچھ تو سوچ لے. میں غصے میں طلاق دیتا، بھائی دے دیا، پہلی دے دیا، دوسری دے دیا، تیسری دے دیا. اب 3 دن کے بعد آتا ہے کہ مولانا غلطی ہو گئی، کیا کروں؟ بھائی 3 طلاق دینے کس نے کہا تھا؟ 3 طلاق کے بعد پھر حلال ہے؟ بھائی بیوی حلال ہے؟ خراب ہو گئی نا. میں جس وقت سہارنپور میں تھا اور میں افتاح کا کورس کر رہا تھا، وہاں مفتی ہونے کا کورس کر رہا تھا، حضرت مفتی یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. بہت سی مرتبہ وہ فتوے آتے تھے تو وہ ہماری طرف دے دیتے تھے کہ بھائی اس کا جواب دے دو. تو ایک آدمی نے یہ لکھا تھا، سنا، ایک آدمی نے فتوا لکھا تھا کہ مولانا میں نے غصے میں میری بیوی کو 12 طلاق دی. کتنی طلاق دی؟ 12 طلاق دی. لیکن اب کروں کیا کہ میرے بچے 8 ہیں، بچے 8 ہیں. اگر وہ چلی گئی گھر میں سے تو پھر میرے 8 بچوں کو سنبھالے گا کون؟ میرے 8 بچوں کو سنبھالے گا کون؟ اس لیے آپ مناسب سمجھ کر یہ کہہ دے کہ میری طلاق نہیں ہوئی. فتوا سمجھ میں آیا؟ میری طلاق، ہاں جیسے میرے گھر کی شریعت. اب وہ مفتی آیا صاحب نے تو ہم کو دے دیا، تو ہم نے تو لکھ دیا کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا. وہ تو 12 طلاق تک جانے کی بھی ضرورت نہیں، 3 طلاق کے بعد ہی وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اور اب شرعی حلالے کے سوا کوئی راستہ، یہ ہم نے لکھ دیا. تو لکھ دیا، اس نے لے لیا. اب جب وہاں تو 400-500 بچے رہتے ہیں، اب جب ہم نکلے تو وہ پیچھے وہ میرے پیچھے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مفتی آیا صاحب نے ان کو دیا تھا، وہ میرے پیچھے آیا. میں نے کہا بھائی جو لکھا وہ لکھا، تمہیں چاہیے تو مفتی صاحب سے پوچھو، بڑے مفتی صاحب سے پوچھو، جو لکھا قرآن حدیث کی روشنی میں لکھا. وہ آتا گیا یہاں تک کہ مجھے برابر یاد کہ وہ سہارنپور میں جب ہمارا چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کمرے میں جا رہا ہوں تو وہ میرے پیچھے آیا اور جیب میں سے 100 کا نوٹ نکالا اور کہا کہ مولانا یہ لے لو، فتوا بدل دو، یہ لے لو، فتوا بدل دو. میرے دوستوں میں نے اس کو کہا کہ سننا، میں نے اس کو کہا بھائی یہ تو کھو نہیں سکتا، خدا کے قانون کو روپیوں میں تو کوئی بدل نہیں سکتا. ارے کوئی بدل سکتا خدا کے قانون کو؟ سب کہو نا بھائی بدل سکتا. وہ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے نبی کے زمانے میں ایک عورت سے چوری ہو گئی، ہوئی تھی کہ نہیں؟ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک عورت سے چوری ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری ہو گئی، ثابت ہو گیا ہاتھ کاٹو، ثابت ہو گیا تو ہاتھ. صحابہ نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے کہا ہاتھ نہ کاٹے کچھ اور کر دے، ہاتھ نہ کاٹے کوئی اور سزا دے دے. صحابہ نے فرمایا کہ عورت کا ہاتھ نہ کاٹے بدنام ہو جائے گی، کوئی اور سزا دے دے. ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها. کہو سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ارے عورت نے چوری کی ہے اور ہاتھ کاٹنا ہے اور تم لوگ منع کرتے ہو. ارے سنو، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. بھائی میری بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی میں ان کا بھی ہاتھ. میرے دوستوں معلوم ہوا کہ شریعت کا قانون نبی نہ بدل سکے تو ہم کیسے بدلیں گے؟ تو پھر میں نے اس کو کہا بھائی میں تو قانون نہیں بدلتا، تو تیرا 100 روپیہ تیرے پاس رکھ، باقی یہ فتوا بدلنا. تو اس نے جاتے جاتے کیا کہا رہے مولانا تھوڑا تو سمجھو، وہ تو غصے میں طلاق دے دیا تھا. تو میں نے کہا اچھا تمہارے یہاں کوئی ہنستے ہنستے بھی دیتا ہے؟ میرے دوستوں آج یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ ہم مردوں نے بس عورتوں کے سر پر سوار ہو گئے کہ دیکھ طلاق دے دوں گا، دیکھ طلاق دے دوں گا، دیکھ طلاق دے دوں گا. اس طریقے سے اس کو ڈرایا دھمکایا. ارے میرے دوستوں کب تک ڈراؤ گے؟ کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ اس کو بھی تو پاور نصیب کرے گا. ارے دے گا کہ نہیں دے گا؟ اس لیے آج میرے دوستوں سوچ لو کیا درجات ہے. بھائی سوچ لو کیا درجات ہے. قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم کہتا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. میرے دوستوں میں آپ کو حوالہ دے دو تاکہ میری بات اگر آپ بھول جاؤ تو قرآن میں دیکھ لینا تاکہ معلوم ہو جائے طلاق کون سے نمبر پر جاتی ہے. بھائی طلاق کون سے؟ 5واں پارہ. بھائی کون سا پارہ؟ سب کہو نا بھائی 5واں پارہ سورہ نساء. بھائی 5واں پارہ سورہ نساء، رکوع نمبر 2 آیت نمبر 1.
جہاں دوسرا رکوع ہے نا وہیں پر جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے میاں کے بیوی کے ساتھ اور بیوی کے میاں کے ساتھ اللہ نے ایسے حقوق کو بیان فرمایا، اللہ نے ایسے حقوق کو بیان فرمایا کہ اگر آپ پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کب جا کر طلاق دینا جائز ہوتا، ہر وقت زبان پر طلاق لانا جائز۔ دیکھو پہلا اسٹیپ اللہ نے کیا بتایا، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، اللہ نے پہلا اسٹیپ بتایا کہ اگر جھگڑا بہت زیادہ ہو جائے تو بیٹھ کر آپس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ، کچھ نصیحت کر لو، بھائی تھوڑی نصیحت اس کو کر دو، تھوڑی اپنی غلطی مان لو، بھائی کہہ دو اس میں میری غلطی تھی اور یہ تو مان جا، بھائی کرو گے انشاءاللہ گھر بن جائے گا نا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں، وہ تمہاری بیوی ہے، اس نے تمہارے واسطے جان کو قربان کیا، اس نے تمہارے واسطے مال کو قربان کیا، اس نے تمہارے واسطے گھر کو ایک گلزار اور گلشن بنایا، وہ ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے۔ سب سے پہلے بھائی نصیحت کر لو، کہہ دو بھائی یہ میری مسٹیک ہے، تیری مسٹیک، تو یہ مت کرنا، میں یہ نہیں کروں گا، بھائی گھر بن جائے گا نا انشاءاللہ۔ یہ قرآن نے پہلا اسٹیپ بتایا نصیحت کرنا، بھائی سب کہو پہلا اسٹیپ کیا ہے۔ دوسرا اسٹیپ قرآن کیا بتاتا کہ پھر بھی اگر کبھی لڑائی جھگڑا زیادہ ہو جائے تو قرآن نے فرمایا کہ اگر بیوی تیری بات نہیں مانتی طلاق مت دینا، پہلے نصیحت کرنا، اگر نصیحت کرنے پر بھی نہ مانے تو دوسرا قدم کیا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، قرآن نے کہا کہ بستر الگ کر دینا۔ قرآن کیا کہتا ہے، بستر الگ، یعنی یہ بھی عورت کو ایک قسم کی سزا، ایک قسم کا عورت کو سمجھانے کا طریقہ، بھائی سمجھانے کا، بھائی پہلے بہت سمجھایا جب نہیں مانتی تو ایک آدھ رات آپ کسی اور کمرے میں، وہ کسی، قرآن کہتا بھائی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي، ہو سکتا ہے اس لیے کہ عورت کے اندر غیرت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے پاس آئے اور آ کر غلطی کا اقرار کر لے، معافی مانگ لے، لیکن قرآن نے طلاق کا حکم دیا۔ پہلے کیا کہا، نصیحت، نمبر 2 کیا کہا، بھائی بستروں کو، تیسرے نمبر پر قرآن نے کیا کہا، وَاضْرِبُوهُنَّ، قرآن کہتا ہے کہ اگر بہت زیادہ عورت نہ مانے، لیکن سمجھنا چاہیے کہ عورت کی نافرمانی اگر دن بدن بڑھتی جائے، دن بدن بڑھتی جائے، عورت کسی صورت میں کنٹرول میں نہ آئے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر تمہیں ہلکا سا مارنے کی اجازت ہے۔ بھائی ہلکا سا مارنے کی، یہ کون سے نمبر پہ، ایسا نہیں کہ جا کر سیدھا ایک کا وجن ماری دیوا، یہ مارنے کی جب بات آئی تو ایک بات بتاؤں، وہ اس کو معلوم نہیں، وہ عورت کو مارتا اور سمجھتا میرے سے بڑھ کر کون بہادر ہوگا۔ ارے سمجھ تو سے کس کو مارا تم نے، اگر باہر کسی کے سامنے آستی نوچی کیا ہوتا تو وہاں تو ڈر کے گھر میں گھس جاتا، ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی، بھائی یہ جب بات آئی ہے تو میں یہ بات بھی بتاؤں، ایک مرتبہ ایک صحابی، ان کے بارے میں لکھا، نام سن لو، وہ صحابی کا نام ہے حضرت انجشا، کیا نام ہے، حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو مارا، حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو مارا۔ اب مارا بیوی کو، خبر پہنچ گئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہمارے پیارے نبی کو خبر ملی کہ انجشا جو صبح میں میری مجلس میں آتا، شام کو میری مجلس میں آتا، قرآن کو یاد کرتا، حدیثوں کو یاد کرتا، 5 وقت میرے ساتھ نماز پڑھتا، اپنی بیوی کو مارا۔ بس ہمارے پیارے نبی کو خبر ملی، فوراً حکم دیا انجشا کو بلاؤ، انجشا کو بلاؤ۔ حضرت انجشا جب بیچ میں آئے، ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا، ضربت امرأتک، تو نے بیوی کو مارا، چونکہ انہوں نے تو بیوی کو مارا تھا اور سچے سے کہا نام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، غصہ آ گیا تو بیوی کو، غصہ آ گیا تو بیوی کو، بھائی سمجھنا، جو لوگ بیوی کو پر ہاتھ اٹھاتے ہیں نا وہ یہ سمجھ لیں ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا غصہ آ گیا تو بیوی کو، ہمارے پیارے نبی نے کیا جواب دیا، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا رویدک قواریر، رویدک قواریر، لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بیوی کو مارا، بیوی نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی تو میں نے مارا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا رویدک قواریر، کانچ کے گلاس کو توڑنا کوئی بہادری کی بات نہیں ہے، میں بیوی کو مارا تو کون سا پہاڑ توڑا تو نے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا ارے بھائی اس سے اچھا تو یہ ہوتا کہ اس کی غلطی کو تو پی جاتا، اللہ قیامت میں تیری ہر غلطی کو معاف کر دیتا۔ بھائی مرد تو وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے، کنٹرول رکھے۔ خیر میرے دوستوں میں یہ بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلا درجہ ہے عورت کو، بھائی سب کہو نا بھائی، پہلا درجہ ہے عورت کو نصیحت کرنا، دوسرا درجہ ہے ان کے کمروں کو اور بستر کو الگ کرنا، تیسرا درجہ ہے جب نہ مانے اور آخری موڑ آ جائے تو ہلکی سی پٹائی کرنا۔ لیکن آگے قرآن کیا کہتا، اگر اس میں آ گیا تو اب آگے بڑھنے کی ضرورت، بھائی قرآن کہتا 3 معاملے ہو گئے اور وہ سمجھ گئی، اس نے معافی مانگ لی، تم نے معافی مانگ لی، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اب آگے بڑھنے کی ضرورت، بھائی آگے بڑھنے کی ضرورت۔ قرآن نے کیا فرمایا، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ قرآن کہتا ہے یہ 3 درجے آ گئے، پہلے سمجھا دیا،
مان گئی بات ختم، نہیں مانی تو نمبر 2 پہ جاؤ، بستر الگ کر دو، اگر پھر بھی مان گئی تو ٹھیک ہے، نہ مانی تو پٹائی کر لو، اگر مان گئی تو اب آگے بڑھنے کی ضرورت، لیکن پھر بھی پٹائی کے بعد بھی معلوم ہوا کہ بھائی معاملہ اور بھی گرم ہی رہتا ہے، عورت ماننے کو ہی تیار نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عورت ماننے کو تیار، تو اب کیا کریں گے؟ چوتھا درجہ کیا؟ طلاق؟ نہیں، قرآن نے کہا ابھی بھی طلاق نہیں، بھائی سبحان اللہ کہو، قرآن کہتا ابھی بھی طلاق نہیں، قرآن کہتا اس کے گھر کے بڑے کو بلا، تیرے گھر کے بڑے کو بلا، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ غلطی کر رہی، ہو سکتا ہے تو غلطی کر رہا ہو، ہم لوگ کو ہمیشہ یہی سمجھنا نا، اس کی غلطی اس کی غلطی، اس سے قرآن نے کتنا اچھا سولوشن بتایا، قرآن نے کہا کہ اس کو بھی نہ رکھ، تجھے بھی نہ رکھ، اس کے گھر کے بڑے کو بلا لے اور مرد کے گھر کے بڑے کو بلا لے، عورت کا بڑا آ جائے گا، مرد کا بڑا آ جائے گا، دونوں مل کر فیصلہ کریں گے کہ غلطی، اور جس کی غلطی ہوگی اس کو سمجھا دیا۔ بھائی قرآن نے کیا کہا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، قرآن نے کہا دونوں طرف سے بڑے کو جمع کرو، جس کی غلطی ہوگی اس کو سمجھایا جائے گا۔ اب لکھا اگر سمجھ جائے تو پھر آگے بڑھنے کی ضرورت، پھر بھی اگر نہ سمجھے، خاندان کو جمع کرنے کے بعد بھی سمجھ نہ پڑے، تو پھر قرآن اجازت دیتا ہے کہ تم ایک طلاق دے سکتے ہو۔ کتنی طلاق دے سکتے ہو؟ ایک طلاق دے سکتے ہو، اور وہ بھی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ طلاق کی وجہ سے، بھائی ایک طلاق جو ہوتی ہے اس کو شریعت کے قانون کے مطابق طلاق رجعی کہا جاتا، عورت عدت میں بیٹھے گی اور جب مرد چاہے گا واپس بلا لے گا، دوبارہ نکاح کرانے کی ضرورت، لیکن کتنی طلاق دی ہو تو میں مسئلہ سمجھنا، کتنی طلاق دی ہو؟ میرے دوستوں معلوم ہوا کہ طلاق کا نمبر آتا ہے تو جا کر 5واں نمبر، اور وہ بھی کتنی طلاق؟ اس لیے اگر اس قانون کے خلاف ہم طلاق دیتے ہیں تو سمجھ لینا ہم خدا رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ بھائی اس قانون کے خلاف اگر ہم طلاق دیتے ہیں تو ہم خدا رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، اور ایک بات اور بھی بتاؤں، بھائی ٹھیک ہے عورت کی غلطی ہو برداشت کر لو نا، بھائی عورت کی غلطی ہو تو برداشت کر لو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک میاں اور ایک بیوی، وہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، وہ یو پی کے چھوٹے چھوٹے گاؤں، آج بھی اگر آپ جاؤ گے تو وہاں بہت چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میاں بیوی بہت غریبی، لیکن میاں کو مرغی کھانے کا دل ہوا۔ بھائی میاں کو، تو ان کا دل بڑا عجیب ہوتا ہوگا، ہمارا مرغی کا دل تو بڑا عجیب ہوتا ہوگا، ہم کو بھائی مرغی کھانے کا دل ہوتا نہیں ہوتا، جیسے ہر دسترخوان پر مرغی، ارے ہے کہ نہیں؟ ہم سمجھتے پکوڑا بھجیا اس کو کھولو اس میں بھی مرغی، بلکہ انگلینڈ میں آؤ تو ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک کا پیٹ شاید مرغیوں کا قبرستان بنا ہوا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، بھائی سمجھنا اس بات کو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ کسی زمانے کا کوئی گھرانہ تھا، بڑا غریب گھرانہ، وہ میاں تھوڑے تھوڑے پیسے بچائے، تھوڑے پیسے بچائے، کیوں بچائے کہ کسی دن پیسے جمع ہوں گے تو بیوی کو کہوں گا مرغی بنا دے اور دل خوش ہو جائے گا۔ جب پیسے جمع ہو گئے بیوی کو دے دیا اور خوش ہو کر کام پر گیا کہ آج رات کو تو آؤں گا تو گھر میں مرغی بنی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ جب وہ شخص آیا اس نے جب پہلا لقمہ کھایا تو اتنا نمک اس میں، اتنا نمک سالٹ اتنا کہ وہ بیچارہ دوسرا لقمہ نہیں کھا سکا، لیکن اس نے سوچا کہ چھوڑو کیا کرنا ہے، اس نے عورت کو کچھ نہیں کہا، بس کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے میں زیادہ کھانا پسند، یہ کر کے وہ سو گیا۔ میرے دوست حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا، اس شخص نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے مجھے، کسی نے پوچھا اللہ نے تجھے کیوں معاف کیا، کہا اللہ نے صرف اس لیے معاف کیا، اللہ نے فرمایا تو نے میری بندی کو معاف کیا تھا، آج میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو ہر مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا حق ادا کرے، اور ہماری ماں بہنیں بھی، بھائی ماں بہنیں بھی سنتی ہوگی نا، اگر میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا تو آپ کہو گے بھائی ایک طرف والی بات ہو گئی، ہماری ماں بہنوں کو بھی میں کہوں گا بھائی وہ بھی اس کی کوشش کرے کہ اپنے شوہر کا حق، اور ماں بہنوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا تحفہ ہے، بھائی ہماری ماں بہنوں کے لیے تو بہت بڑا تحفہ، اتنا بڑا تحفہ کہ سنو، اور بھائی میں تو کہتا ہوں سب لوگ کہو انشاءاللہ ہم کریں گے، بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ لکھا ہے کہ کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے، بھائی حدیث پاک میں لکھا کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے، بیوی کا جنازہ اٹھے، بھائی سننا، بیوی کا انتقال ہو جائے، بیوی کا جنازہ اٹھے، اگر جنازہ اٹھتے وقت اس کا شوہر اتنا کہتے ہوئے اے اللہ یہ میری بیوی، میں دنیا میں اس سے راضی تھا، اے اللہ یہ میری بیوی، میں دنیا میں اس سے راضی تھا، ہمارے نبی نے فرمایا شوہر گواہی دیتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرا دو۔ بھائی بیوی کو تو کیا شوہر ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں اس سے راضی ہو گیا، اس عورت کے لیے جنت، اس لیے ہر عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کا حق ادا کرے۔ اسی لیے ایک حدیث میں تو ہمارے پیارے نبی نے آخری بات فرمائی، بھائی کون سی بات فرمائی؟ سب کہو بھائی ہمارے نبی نے
کیا بات فرمائی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو آمر احدا ان يسجد لاحد لامرتهن ان يسجدن لازواجهن. ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں نے کسی کو کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت، کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، لیکن ہمارے نبی فرماتے اگر میں اجازت دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کیا کرے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ دونوں طرف سے محبت کو زندہ فرمائے. صحیح بات یہی ہے کہ یہ اس کے حق کو سمجھے، وہ اس کے حق کو سمجھے. خدا پاک کی قسم گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، گھر جنت کا. لیکن میرے دوستو، کیونکہ ابھی نکاح بھی مجھے پڑھانے ہیں نا، اس لیے میں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ یہ تو ٹھیک ہے بھائی، ہسبینڈ بیوی کا، اور بیوی جو ہے وہ ہسبینڈ کے خیالات رکھے، ہسبینڈ وائف میں آپس میں محبت رہے. بلکہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب میں خوب محبت نصیب فرمائے، اللہ آپ سب میں خوب محبت نصیب فرمائے. لیکن ایک بنیادی بات میں آپ کو پوچھوں کہ ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں اور دن بدن جھگڑے بڑھ رہے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہم کو سمجھنا چاہیے نا. ارے بھائی سمجھنا چاہیے نا. ہر گھر میں جھگڑے 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 جھگڑے. ارے میرے دوستوں، کیا بات ہے، آج ہمارے ملک کے اندر، انگلینڈ ملک کے اندر ہم جتنے میاں بیوی کے گھر کو دیکھتے ہیں، مجھے شاید کہنا پڑے گا کہ 75%، 75% ایسے جن کی بنتی، 25% ایسے جن کی بنتی. یہ کیوں نہیں بنتی؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. ہم نے جو نکاح کو شروع کیا اس میں ہم نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی. بھائی نکاح کو جب ہم نے شروع کیا نا، اس میں ہم نے بہت بڑی بھائی کرتے نہیں کرتے غلطی، غلطیاں ہوتی نہیں ہوتی. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے دوستو، نکاح جو ہے نا یہ بہت بڑا کام ہے. مجھے جب ہمارے بلیک بن والوں نے کہا کہ بھائی نکاح پڑھانا، میں نے تو بہت خوشی کا اظہار کیا. اس لیے کہ ایک بات سمجھ لینا، نکاح کرنا صرف ہمارے پیغمبر کی سنت نہیں، جتنے انبیاء آئے سب کی سنت ہے. اور کتنے انبیاء آئے؟ ایک روایت کے مطابق 1,24,000، ایک روایت کے مطابق 2,24,000. مطلب ہے کہ ایک نکاح خانی ہوگی اور 2 لاکھ پیغمبروں کی سنت زندہ ہو جائے گی. کہو سبحان اللہ. ہم شریک ہو جائے تو سمجھو کہ میری سعادت ہے کہ میں نے تھوڑی دیر بیٹھا. بھائی نکاح خانے میں کتنا وقت لگتا؟ 5 منٹ، 10 منٹ. 10 منٹ میں 2 لاکھ پیغمبروں کی سنت کو زندہ کر دیا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے نا. اس لیے لکھا ہے کہ جتنے نبی آئے سب نے شادی کی. جتنے نبی آئے سب نے، صرف 2 نبیوں نے شادی نہیں کی. سمجھ لینا اس بات کو. اتنے یعنی 2,24,000 میں یا کم زیادہ میں کم از کم 2 لاکھ تو ہوں گے. 2 لاکھ میں صرف 2 نبی ہے جنہوں نے شادی. سمجھو بھائی 2 نبی ہے جنہوں نے شادی. ایک تو شادی نہیں کی حضرت عیسیٰ نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی، نہ ان کا گھر، نہ کوئی سنسار، نہ بیوی، نہ بچہ، کچھ نہیں. حضرت عیسیٰ نے شادی. لیکن لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے اور شادی کریں گے. بھائی قیامت سے پہلے آئیں گے نا حضرت عیسیٰ. ارے سب کہو نا بھائی آئیں گے نا. یہ تو ہم لوگوں کو غلط پڑھایا جاتا. کوئی کہتا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، کہیں کوئی اسٹیچو بنا دیا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا. سب جھوٹا میرے دوست. بھائی جھوٹا کہ نہیں؟ معلوم نہیں، ہم کو جھوٹے بہت پسند آتے ہیں. بھائی ہم لوگوں کو جھوٹے، ایسے جھوٹے کہ قرآن ان کو جھوٹا کہے، اللہ ان کو جھوٹا کہے، نبی ان کو جھوٹا کہے، لیکن ہم کہے کہ بھائی میں تو تیرے گلے لگ جاؤں گا. ہم کو تو ان کا طریقہ بہت پسند. میں نے بہت یہاں انگلینڈ میں دیکھا، اللہ نے مال دیا، دولت دی، بھائی بہت اچھا، اللہ اور تجھے مال دے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنے آفس میں بیٹھا گلے میں ٹائی وائی باندھ کر، ہے نا، وہ گلے کا پھانسی کا پھندا. ابھی سے کیوں باندھا بھائی؟ دیکھا ہوگا نا آپ نے بہت لوگوں کو. اور پوچھو ان کو کہ بھائی یہ ٹائی وائی کیوں باندھتا ہے؟ یہ تو بھائی غیروں کا طریقہ ہے نا، کہ مسلمان کا طریقہ. کیوں بھائی آپ لوگ کیوں چپ؟ آپ کو بھی باندھنا ہے؟ ارے کہو نا بھائی ہمارا طریقہ غیروں کا طریقہ. اب وہ گلے میں ٹائی باندھ دے گا، اس کو کہو کہ بھائی ٹائی کے بغیر بھی تیرا بزنس چلتا کہ نہیں چلتا؟ ارے چلتا کہ نہیں چلتا؟ میں نے ایک بھائی کو پوچھا کہ بھائی یہ تو تیرا اپنا پرائیویٹ بزنس ہے نا، تو کسی کا تابع تو نہیں، پھر یہ ٹائی وائی باندھ کر تو کرسی پر بیٹھتا، اس کی کیا وجہ؟ تو کہا کہ مولانا اصل میں بڑے بڑے لوگ ملنے آتے تو ذرا اچھا لگتا ہے. میں نے کہا اچھا وہ بڑا، تیرے نبی کبھی بڑے نہیں بنے. وہ خیر تجھے بڑا لگا اور تیرے نبی تجھے بڑے نہیں لگے. وہ غیر کے لیے تو نے چہرے سے داڑھی بھی ہٹا دی، وہ غیر کے لیے تو نے اس کی طرح لباس پہن لیا، تو نے غیر کے ہاتھ میں سودا کر لیا کہ جو تیرا چہرہ وہ میرا چہرہ، تیرے گلے میں ٹائی تو میرے گلے میں ٹائی. تو خیال پر سودا کیا ہوتا نا. ارے بھائی میری بات غلط تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا. تو میرے دوستوں بات کس پر سے چل رہی تھی کہ ہمارے یہاں جو نکاح جو ہوتا، نکاح بھائی سمجھنا، سارے نبیوں نے شادی کی، صرف 2 نبی نے شادی نہیں کی. نمبر 1 کون؟ حضرت ہے. اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے میرے دوستوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، یہ صحیح کہ جھوٹ؟ جو کہے حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا، یہ بلکہ اللہ فرماتے ہیں میرے عیسیٰ، اے میرے نبی، لوگ تجھے مارنے آئے، میں نے تو آسمان پر اٹھا لیا. کہو نا سبحان اللہ، سب کہو بھائی. کیا فرمایا قرآن نے؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ
वलाकिन तो आसमान पर उठा लिया. तो कहो ना सुभान अल्लाह, सब कहो भाई. तो क्या फरमाया कुरान ने, वमा क़तलूहु वमा तलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम. कुरान कहता, अल्लाह फरमाते मेरे ईसा, न तो किसी ने ईसा को कत्ल किया, न तो किसी ने ईसा को सूली पर लटकाया. अल्लाह फरमाते वरफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह फरमाते ईसा तेरी हिफाजत तो मैंने आसमानों पर कर ली. कहो सुभान अल्लाह. भाई हज़रत ईसा को कहाँ पर उठा लिया? और क़यामत से पहले आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन याद रखना, हजरत ईसा नबी थे. भाई सब कहो, हजरत ईसा नबी थे. आसमान पर गए तो नबी थे. भाई कहो आसमान पर गए तो, लेकिन कयामत से पहले आएंगे तो उम्मती बनकर आएंगे. भाई कयामत से पहले आएंगे तो, लेकिन लिखा है कि हजरत ईसा जब आएंगे तो दुनिया में शादी करेंगे. तो चलो 2 लाख से ज्यादा पैगंबर, उसमें कितने नबियों ने शादी नहीं की? उसमें भी हजरत ईसा का नाम अब हट गया. भाई हट गया. अब कौन रह गए? कौन भाई? हजरत याहया. भाई कौन? हजरत याहया. इन्होंने शादी नहीं की. पूरी जिंदगी शादी हजरत याहया ने शादी. और क्यों नहीं की उसकी वजह भी है मेरे दोस्तों. इसलिए शादी नहीं की, हजरत याहया बहुत खूबसूरत थे, बहुत लंबे चौड़े हट्टे कट्टे थे, बड़े खूबसूरत थे. एक मरतबा इब्लीस ने, शैतान ने आकर अल्लाह से कहा कि अल्लाह अगर ये शादी करेंगे फिर गुनाह से बचेंगे तो उसमें कौन सा कमाल है? शादी नहीं करे फिर गुनाह से बचे, ये कमाल है. किसने कहा? किसने कहा? इब्लीस ने अल्लाह से कहा कि अगर ये याहया शादी कर ले फिर गुनाह न करे तो कौन सा कमाल है? अरे शादी न करे और गुनाह भी न करे, ये कमाल. अल्लाह क्या हुक्म आ गया, ए याहया शादी मत करना और मेरे डर से कभी गुनाह भी मत करना. और हजरत याहया ने करके बताया. और हजरत याहया ने, कुरान ने तारीफ की. कुरान ने क्या फरमाया? अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियाहया. कहो सुभान अल्लाह. अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियाहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यिदा व हसूरा. कुरान कहता हसूरा, हसूरा माने ए याहया तू वो मेरा नबी है कि मेरे हुक्म पर शादी भी नहीं करता और मेरे डर से गुनाह भी नहीं करता. मेरे दोस्तों, ये शादी असली की बात समझ में आ गई ना कि अगर हम शादी की मजलिस में बैठे तो 2 लाख से ज्यादा पैगंबरों की सुन्नत जिंदा. लेकिन मेरे दोस्तों माफ करना, हमारे जो मियाँ बीवी के रिलेशन में जो सब प्रॉब्लम आते और जो खराबियां होती, उसकी वजह ये कि जिंदा करते हैं 2 लाख पैगंबरों की सुन्नत. भाई कहो जिंदा करते हैं 2 लाख, लेकिन गुनाह इतना करते कि सुन्नत एक तरफ हो जाती, गुनाह आगे हो जाता. बस शादी में गुनाह होते नहीं होते हमारे यहाँ पर? अरे भाई ऐसा लगता आप लोगों ने किसी ने शादी नहीं की. अरे गुनाह होते कि नहीं होते शादी में? सबसे पहला जो गुनाह, भाई सुनना, सबसे पहला जो गुनाह, भाई ठीक है शादी का ऐलान करो ना. भाई हुक्म आया कि शादी का ऐलान करो, जहाँ भी शादी हो तो ऐलान करो. इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी जगह निकाह पढ़ाओ जहाँ सारे लोग जमा हो, ताकि सब गवाही दे कि ये मियाँ है और ये उसकी शादी का ऐलान करो. लेकिन हमारे यहाँ तो कार्ड छपाने में कितने हजारों पाउंड निकल जाते हैं, है ना? कार्ड छपते नहीं छपते? अरे छपते नहीं छपते कहो ना भाई. हाँ, अगर आपको कार्ड समझ में ना आता हो तो मैं गुजराती में कहूँ कंकोत्री. भाई छपती है ना, वो कंकोत्री छपती है ना, उसमें फुजूल खर्ची होती कि नहीं होती? भाई जो काम 500 पाउंड में हो सकता हो, 200 पाउंड में हो सकता हो, अगर 1000 पाउंड इस्तेमाल करेगा तो वो 500 का कयामत में जवाब. भाई छपती नहीं छपती कंकोत्री? और अजीब मामला, कंकोत्री छपेगी, इसको बुलाया, उसको बुलाया, उसके आ. अब भाई शादी का घर है, 1-2 को भूल गया. अब जिसको भूल गया उसके पेट में दुखता नहीं दुखता. मैंने खुद अपने कान से सुना है, मौलाना शादी में नहीं बुलाया, मर जावे तो उससे जनाजे में भी नहीं जाऊंगा. भाई शादी में नहीं बुलाया तो तेरे पेट में क्यों दुखा? भाई हजरत सुनना, मैं आपको हदीस से बताऊं, हजरत जाबिर की शादी हुई. सुनना, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हुई. 3 दिन के बाद तो नबी को खबर पहुंची. तो भाई नबी शादी में थे? अरे कहो न थे. हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ की शादी हो गई, 1 हफ्ता गुजर गया, नबी से रास्ते में मुलाकात हो गई. हमारे नबी ने पूछा अब्दुल रहमान 1 हफ्ता हो गया, नजर नहीं आते? गर्दन झुकाकर फरमाया प्यारे नबी शादी हो गई. प्यारे नबी, मेरे दोस्तों हमको शादी में न बुलाए तो पेट में दुखे, वहाँ नबी को नहीं बुलाया तो हमारे नबी ने तो कोई बद्दुआ? भाई हमारे नबी ने बद्दुआ? तो हमारा कौन सा स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया कि तुझे नहीं बुलाया तो रोने बैठा? अरे हुआ कि नहीं हुआ? बल्कि हमारे नबी को जब खबर मिली कि जाबिर की शादी हो गई, खबर मिली अब्दुल रहमान की शादी हो गई, हमारे नबी ने क्या फरमाया? बारकल्लाहु बैनकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर. हमारे नबी ने दुआ दी, जाओ अल्लाह तुम दोनों में खूब बरकत नसीब फरमाए. और हम कहे तेरे जनाजे की नमाज पढ़ने नहीं आ रहे. नहीं, ये तो मैंने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर मैं ला रहा हूँ. ये तो पहली गलती कंकोत्री के नाम पर.
کہو نا پہلی غلطی. اب تو اور آگے بڑھو. ہماری شادی میں اور کیا دھوم دھام ہوتا نہیں ہوتا دھوم دھام. ارے کیسا دھوم دھام میرے دوستوں, کیسا. اللہ کی قسم میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, اگر آپ سروے کرو کہ میں نے شادی میں کتنے پاؤنڈ خرچ کیے, اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ اتنے پیسوں میں تو آپ کتنے اللہ کے گھر بنا لیتے ہیں, آپ کتنے یتیموں کا گھر بتا دیتے, کتنی بیواؤں کا گھر بتا دیتے. اور میرے دوستوں کل قیامت میں نبی کہتے تو میرا تھا میں تیرا ہوں, تو میرا تھا میں. اب میرے دوستوں ہم تو شادیوں میں کتنی فضول خرچی ہے معلوم نہیں. وہ نکاح پڑھانے والا کہیں گے چلو بھائی یہ نہیں پڑھائے گا تو دوسرا امام پڑھائے گا, وہ نہیں پڑھائے گا تو تیسرا امام پڑھائے گا. نکاح پڑھانے والا آوے نہیں آوے تھوڑا دیر سوے اس کی کوئی فکر نہیں. لیکن اگر فوٹوگرافر کو بلایا اگر وہ نہیں پہنچا تو بلاتے نا فوٹوگرافر کو. ارے فوٹو نکالے جاتے نہیں نکالے جاتے. ہاں میں نہیں نکالے جاتے تو میں بات ختم کر دوں. نکال آپ کہتے ہو کیا مولانا فوٹوگرافر, یہ تو پرانے زمانے کی بات, یہاں تو ویڈیو شوٹنگ ہے نا. پورا کا پورا شادی کو پورا کیمرہ پر لایا گیا کہ نہیں لایا گیا. اور پھر ویڈیو شوٹنگ کرنے کے بعد کیسٹ تیار ہوتی نا کیسٹ تیار. گناہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ارے گناہ ہے کہ نہیں؟ آپ ایسا مت کرو بھائی, سب ساتھ میں کہو گناہ ہے کہ نہیں کیسٹ تیار ہوئی. اور دوسرا گناہ پھر ہماری ماں بہنوں کا کیا, کوئی انڈیا جاتا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ ہماری کوئی نہیں آپ ہی سے لے کے. اب وہ انڈیا میں کیسے دیکھ رہی ہے, وہ اس کی کوئی اس کی خالہ کہاں دیکھ رہی, اور پھر فون پر دونوں باتیں کرے دیں کیوی لگی کیسے. یعنی وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ اللہ میں نے انگلینڈ کی زمین پر تو گناہ کیا لیکن انڈیا کی زمین پر بھی میرے گناہ کو پہنچا دیا. قیامت میں وہاں کا بھی جواب دینے کے لیے تیار ہو گئی ہو. میرے دوستوں کیا ہے, کیا چیز ہے, کیا یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے بھائی؟ کیا یہ نبی کا طریقہ؟ یہ تو میں نے آپ کو دوسرا قدم بتایا جو ہماری شادی کے اندر فوٹوگرافی. اور میرے دوستوں شادی تو اس لیے کرتے کہ محبت ہوئے نا. ارے کہو نا بھائی شادی کس لیے کرتے, محبت ہوئے. لیکن یاد رکھو ہم تو محبت کو زندہ کرنے جاتے ہیں, لیکن جب فوٹوگرافری آتی ہے تو اللہ کی لعنت اترتی ہے. تو جہاں اللہ کی لعنت ہوگی وہاں میاں بیوی میں محبت کیسے آئے گی؟ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ یہ تو دوسرا قدم ہوا. اب آگے بڑھو اور آگے بڑھو کہ بھائی شادی میں کیا حالات ہوتے. میرے دوستوں یاد رکھنا شادی میں ولیمہ کرنا واجب ہے. بھائی ولیمہ کرنا آپ لوگوں کے یہاں ہوتا ہوگا, ماشاءاللہ ہوتا ہوگا ولیمہ کرنا. لیکن ایک بات سمجھنا, ولیمہ کرنا واجب ہے لیکن مردوں کو اور عورتوں کا اختلاط دونوں کا ایک ہی ہال میں جمع ہونا یہ حرام ہے. دونوں کا جمع ہونا یہ اسی لیے لکھا ہے کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے. لیکن اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہاں پر مردوں عورتوں کا آپس میں ملنا ہوگا, آپس میں پردہ نہیں ہوگا, تو فتویٰ ہے کہ ولیمہ واجب ہے, اس کو چھوڑ دے ورنہ اندر جائے گا تو گنہگار ہو جائے گا. دوستوں ولیمہ ہوتا ہے مردوں عورتوں کا ملنا اور آپس میں باتیں کرنا, گانا بجانا, ناچنا, قوال کو بلانا. بہت سی جگہوں پر انگلینڈ میں نے سنا قوال کو بلایا جاتا. اور ہماری ماں بہنیں ایک اچھا سا لباس پہنتی ہے. بھائی ہماری ماں بہنیں ایک مسلمان کا لباس پہنتی ہے, ٹھیک ہے اس نے پردہ نہیں کیا, اس نے چہرہ نہیں چھپایا, لیکن شادی کا موقع آیا 2 لاکھ نبی کی سنت کو زندہ کرنا تو ہماری ماں بہنوں نے ساڑی پہننا شروع کر دی. یعنی گویا کہنے لگی کہ بھائی اب تک تو کچھ بدن بتایا تھا, کچھ اور بھی بتانا ہے. تو میرے دوستوں شادی تو اس لیے کی جاتی ہے کہ آدمی کے اندر حیا آ جائے. ہم ساڑی پہن کر اور زیادہ بے شرم بن جاتے ہیں. اور ساڑی پہننا کس کا طریقہ؟ ہمارا طریقہ, ہندوؤں کا طریقہ ہے نا. بھائی یہ تو کہو نا, آپ تو انڈیا میں رہتے ہیں, آپ کو بھی معلوم ہوگا بھائی ہندوؤں کا طریقہ ہے نا. اور حدیث میں کیا ہے نا, من تشبہ بقوم فہو منہم. حدیث پاک میں آتا تو غیروں کا طریقہ اختیار کرے گا, کل قیامت میں تجھے غیروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. بھائی ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ساری چیزیں میرے دوستوں جب ہو رہی ہے پھر ہم سوچے کہ میری شادی میں برکت ہو تو برکت. اس لیے آج ایک وعدہ کر لو. دیکھو ماشاءاللہ آپ سب بیٹھے ہیں, آپ کے بھی بچے ہوں گے, جوان بچے ہوں گے, جوان بیٹیاں ہوگی. آج دل و جان سے ارادہ کر لو کہ شادی کروں گا تو نبی کے طریقے پر. میرے دوستوں آپ ارادہ کرو گے, میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو شادی نبی کے طریقے پر ہوگی اللہ قیامت تک اس کو چلائے گا. بھائی قیامت تک اس کو, بلکہ صرف قیامت تک نہیں, جب جنت میں جائیں گے اللہ کہیں گے تیرا رشتہ بڑا مبارک تھا, دنیا میں تم میاں بیوی تھے, ہم نے جنت میں بھی تمہیں میاں بیوی بنا دیا. لیکن میرے دوستوں نبی کا طریقہ تو زندہ کرنا بہت ضروری ہے. اور ایک حدیث آپ کو سناؤ. دیکھو میں اگر کچھ کہوں نا, ہماری شادیوں میں جو روپیے پیسے ایسے برباد کیے جاتے, ایسے برباد کیے جاتے, کتنا کھانا تو ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے. ارے پھینکا جاتا نا بھائی, انڈیا میں تو ڈسٹ بن میں پھینکے تو کم از کم کچھ جانور بھی کھا لے. یہاں تو جانور بھی کھانے کو تیار نہیں. سارا کا سارا کھانا برباد, پیسہ برباد. میرے دوستوں اپنی جائیداد برباد, اپنی طاقت برباد. اور یاد رکھو تم شادی میں بہت پیسہ خرچ کرتے ہو اور سمجھتے ہو پورا باٹلی میری تعریف کرے گا,
पूरी ड्यूसबरी मेरी तारीफ करेंगे। आप यकीन मानो मेरे दोस्तों, आप कितना ही खर्च करो, कितना ही खर्च करो और यकीन के साथ खर्च करो कि सब मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन कसम खुदा पाक की आधे तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारा खाएंगे और तुम्हारी। इससे अच्छा तो है कि नबी को राजी कर लो, अल्लाह सबको राजी कर देगा। भाई नबी को राजी कर लो, अल्लाह सबको राजी कर देगा। इसलिए ये मेरे दोस्तों, ये पैसा हमारा जो इधर उधर जाता है, मैंने अभी आपको कहा ये पैसा, असल में ये पैसा जो है ना हम इतना उड़ाते, मैं आपको सही कहता हूँ और मैंने यहाँ ब्लैकबर्न में भी कहा, आपको भी कहता हूँ, अगर हमारे दिल में रहम होता ना, रहम, आज असल में रहमत की कमी है, अगर दिल में रहम होता ना तो हमारे दिल में फौरन ख्याल आता कि तू हजारों पाउंड ऐसे ही उड़ाता। कितना अच्छा है कि किसी यतीम को दे दे, वो तुझे रात भर दुआएं देता रहेगा। भाई दिल में रहमत होना चाहिए ना। इसलिए मैं तो आज ये भी बात लेकर आया हूँ कि भाई हम सब लोग अपने दिल में रहम को पैदा करो। और देखो ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत से यतीम है, बहुत से गरीब है, बहुत से मिस्कीन है, बहुत से बेवा है। मेरे दोस्तों आप अखबार में सुनते रहते हो, आप अखबार में पढ़ते रहते हो, आज दुनिया के अंदर एक आग लगी है। कितने मुसलमान गरीब है मेरे दोस्तों जिनके पास एक वक्त की रोटी है तो दूसरे वक्त की रोटी। अभी ये जो बारिश का मामला हुआ था, भाई बारिश आई थी ना गुजरात में, बारिश आई थी गुजरात में, बहुत ज्यादा बारिश हुई। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, अल्लाह के घर में बैठा, मैं जब सूरत में पहुंचा और सूरत के उन इलाके में जब मैं पहुंचा जो बिल्कुल गरीब इलाका, 500-600 हमारे मुसलमानों के झोपड़े रखे हुए, जिनके पास खाने को कुछ नहीं, पानी बिल्कुल भरा हुआ, बीमारी फैली हुई। और जब हम लोग गए, हम सब हमारे साथियों को लेकर जब वहां पहुंचे, मैं आपको सही कहूँ, मैं समझ रहा था कि हम तो बहुत खाना लेकर जा रहे हैं, इसलिए हमने बड़ी बड़ी डेग दाल की और चावल की, हम समझ रहे बहुत खाना लेकर जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों 45 मिनट में पूरा खाना तकसीम हो गया। 45 मिनट में पूरा खाना तकसीम हो गया। फिर हमने देखा कम से कम 60-70 बच्चे होंगे जो खुद, कितने बच्चे तो मेरे कुर्ते को पकड़े हुए कह रहे मौलाना हमको दे दो ना, हमको 2 दिन से नहीं मिला, मौलाना हमको दे दो ना, हमको 1 दिन से नहीं मिला। उस वक्त मेरे दोस्तों आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं था और मैं सोच रहा था कि अगर हमारा बच्चा यहाँ खड़ा होता तो हम क्या कर सकते थे। भाई मेरा बच्चा भी तो वहाँ खड़ा हो सकता ना, आपका बच्चा भी तो वहाँ खड़ा हो सकता। इसीलिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, भाई नाम सुनना, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया कि दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब आए तू डर जा, इसलिए कि जो खुदा वहां भेजेगा वो खुदा यहाँ भी भेज सकता है। तो भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा ना। इसलिए मेरे दोस्तों हमारे दिल में अगर रहम होता ना तो हम शादियों के अंदर ये बर्बादी अपनी न लाते। और याद रखना, जहाँ बहुत पैसा खर्च किया है, कितना तो ऐसा होता, अभी तो शादी तय नहीं हुई, भाई मंगनी हो रही, उसमें 10,000 पाउंड खर्च हो गए। अब मंगनी में 15,000 पाउंड खर्च हो गए, तो क्या इतने खर्च करता है कयामत में जवाब देगा 1-1 पाउंड का? अरे भाई देगा। आपको मालूम होगा हजरत उमर का जमाना, किनका जमाना भाई, सब कहो भाई, आप लोग थक गए तो मैं बंद कर दूं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि भाई कल आखिरी दिन है, आज कल तो हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। कल तो मुझे जैसा बयान होगा वैसे मुझे लंदन तक पहुंचकर अपने एयरपोर्ट पर पहुंचना है। आज मेरे दोस्तों ये बात सुन लो, हजरत उमर का प्यारा जमाना, और हजरत उमर का बैतुल माल भरा रहता था पैसों से। हजरत उमर का बैतुल माल पैसों से भरा रहता, इसलिए हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते थे। हजरत उमर की बड़ी हुकूमत थी, पूरा बैतुल माल पैसों से भरा हुआ। और बैतुल माल के सुपरवाइजर हजरत अबू मूसा अशारी, और हजरत अबू मूसा, तो हजरत अबू मूसा अशारी वहाँ सुपरवाइजर थे। तो एक दिरहम निकाला, एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा निकाला और हजरत उमर का लड़का वहाँ खेल रहा था, उसके हाथ में दे दिया। किसके हाथ में दे दिया कि भाई ये तो बादशाह का लड़का, भाई ये तो बादशाह का। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बाहर निकले, अपने बेटे के हाथ में दिरहम देखा तो पूछा ये कौन दिया तुझे किसने पैसा दिया? तो कहा कि वो अबू मूसा अशारी ने मुझे दिया और बैतुल माल से। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे का रंग बदल गया। हजरत अबू मूसा अशारी को बुलाया, कहा तुमने मेरे बेटे को 1 दिरहम दिया और बैतुल माल से दिया? कहा क्या वो 1 दिरहम गिर गया था तो मैंने सोचा अंदर रखने से अच्छा आपके बेटे के हाथ में दे दिया, आप तो बादशाह ही है, आपका बैतुल माल है। हजरत उमर रोए और कहा कि इसको जल्दी जगह पर रख दे, वरना इसकी वजह से कल खुदा मेरे बारे में जहन्नम का फैसला करेगा। मेरे दोस्तों वो 1 दिरहम का जवाब देने घबराते थे और हम मंगनी में 10,000 पाउंड का जवाब देने कोई नहीं घबराता। मेरे दोस्तों फिर कहूंगा, अगर दिल में रहम होगा ना तो ये शादी में फजूल खर्ची, भाई शादी में फजूल खर्ची, भाई हम पैसा बहाते, हम समझते बहुत अच्छा काम करते हैं। भाई मेरी थोड़ी जबान कड़वी हो जाए तो माफ करना, लेकिन हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम लोग बहुत, हालांकि मैं आपको सही कहूँ, अल्लाह कहता है देखो जो बहुत शादी में इधर उधर पैसे उड़ाए ना, जो बहुत शादी में पैसे इधर उधर उड़ाए, मैं उसको कहूंगा कि ब्रदर ऑफ इब्लिस, ब्रदर ऑफ किसका भाई? मैं कहूंगा तो जाहिर बात है गुस्से हो जाएगा, कहेगा मौलाना ये लास्ट ईयर आइंदा दिखना नहीं है ना, कह रहा मुझे शैतान का भाई कहा, मैं शैतान मरदूद का भाई।
ارے بھائی میں نہیں کہوں گا تو اللہ کہہ رہا ہے. میں اللہ کہتا نہیں کہتا. میں آپ کو حوالہ دے دوں, پارہ نمبر 15. بھائی پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. قرآن کہتا جو فضول خرچی کرنے والا ہوتا وہ شیطان کا بھائی ہوتا, اور اللہ جب کہے تو وہ فائنل فیصلہ ہوتا, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ دوستوں دل میں رحمت پیدا کر لو, پوری امت کی محبت پیدا کر لو. ایک بات بتاؤں, اگر دل میں رحم آ جائے نا اللہ وہ دل کو قبول کر لیتا ہے. اس لیے دنیا میں جتنے غریب مسکین یتیم لاچار مجبور ہے میرے دوستوں جہاں تک ہو سکے صدقات خیرات کرتے رہو, اور اللہ کی قسم دیتے جاؤ گے خدا تمہاری جھولی بھرتا جائے گا. دیتے جاؤ گے خدا تمہاری جھولی بھرتا جائے گا. دل میں رحمت پیدا کرو اللہ تم پر رحم کرے گا. بھائی کیا فرمایا ہمارے نبی نے, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. پیارے نبی نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر. میں ایک بات بتاؤں میرے دوستوں, بڑی پیاری بات ہے اور لوگوں کو بہت اچھی لگتی. حضرت موسیٰ نبی تھے نا, کہو نا بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نبوت سے پہلے کی ایک بات بتاؤ. ابھی تو نبی بنے بھی نہیں, ابھی پروفیٹ بنے بھی نہیں, اب رسول بنے بھی نہیں. حضرت موسیٰ کی پہلی بالکل جوانی, بھائی حضرت موسیٰ کی. اور آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ کا غصہ بہت خطرناک ہے. حضرت موسیٰ کا غصہ بہت خطرناک. لکھا ہے کہ نبیوں میں حضرت موسیٰ کا ٹیمپر بہت ہاٹ رہتا, اور صحابہ میں حضرت عمر کا ٹیمپر بہت ہاٹ رہتا تھا. بھائی یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ابھی تو نبی بنے نہیں, بکریوں کو چلاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بکریوں کو اور ہر نبی نے بکریوں کو چلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبوت ملی نہیں, بکریوں کو چلاتے, بہت سی بکریاں, آگے تمام بکریاں اور پیچھے حضرت موسیٰ. لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بکری بھاگ گئی. بھائی چھوٹی سی بکری, اب حضرت موسیٰ اس کے پیچھے بھاگے. اب اللہ کی قدرت, حضرت موسیٰ بھاگے, وہ اور تیز بھاگی. اب وہ بھاگتی گئی. حضرت موسیٰ پیچھے بھاگتے گئے. اب جتنے لوگوں نے دیکھا کہ بکری آگے اور حضرت موسیٰ پیچھے, ان لوگوں نے کہا کہ اگر موسیٰ کے ہاتھ میں آ گئی موسیٰ اسے 2 ٹکڑے کر کے چھوڑ دے گی. موسیٰ اس کے 2 ٹکڑے کر کے. سب لوگ کہنے لگے کہ بھائی وہ بکری کی تو آپ بنی, لیکن لکھا کہ وہ بکری بھاگتی گئی. بہت دیر کے بعد حضرت موسیٰ نے جا کر پکڑ کر اس بکری کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اے بکری, کہا کہ اے اللہ کی مخلوق, تو اتنی چھوٹی, تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا, کم از کم اپنے اوپر تو رحم کیا ہوتا. اے بکری, اے اللہ کی مخلوق, تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا, مجھے دوڑایا, گرمی میں دوڑایا, تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا, اپنی چھوٹی جان پر تو رحم کیا ہوتا. اور یہ کہہ کر حضرت موسیٰ رو پڑے. آسمان سے آواز آئی, موسیٰ تمہارا دل نبوت کے لیے تیار ہو چکا ہے. تمہارا دل نبوت کے لیے تیار ہو چکا ہے. میرے دوستو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو جانوروں پر رحم کرتا ہے اللہ اس کو نبی بنا دیتا ہے. بھائی جو جانوروں پر رحم کرتا اللہ اس کو نبی بنا دیتا. تو جو انسانوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرے, بتاؤ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اونچا درجہ عطا کرے گا. بھائی کرے گا کہ نہیں؟ اللہ اس کو اپنا بنائے گا کہ نہیں بنائے گا. اس لیے میرے دوستو دیکھو, ہم سب کو ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو مال دیا. میں بار بار کہتا ہوں اللہ نے ہم کو مال, یہ ہمارا اپنا نہیں, یہ اس کا فضل ہے. بھائی اس کا فضل ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھو دیا ہے, ناشکری کرو گے وہ لے بھی لے گا. بھائی لے بھی لے, اور وہ لے لے گا تو پھر واپس نہیں دے گا. بھائی وہ لے لے گا پھر واپس نہیں دے گا. اس لیے جتنا ہو سکے میرے دوستوں ہم اپنے دل میں رحم و کرم پیدا کریں. ہمارا مال غلط جگہ استعمال ہو, شادیوں میں استعمال ہو, گانے میں استعمال ہو, ویڈیو شوٹنگ میں استعمال ہو. میرے دوستوں وہاں ہزاروں سنتوں کو زندہ کرنا, اس میں تو اپنی آخرت کیوں خراب کرتا. اس لیے ہم کو تو چاہیے غریبوں سے محبت. جب سنت کی بات ہے تو ایک بات بتا دوں میرے دوستوں, دیکھو سنت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام کرو جو ہمارے نبی نے کیا, وہ کام کرو جو ہمارے. آج ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ غیروں کے طریقے پر جائیں گے تو کچھ ملنے والا, غیروں کے طریقے پر جائیں گے کچھ ملنے والا. اس لیے میں ایک عام بات کہتا ہوں میرے دوستوں, ہمیشہ کوئی بھی کام کرنا ہو, سنو, ہمیشہ کوئی بھی کام کرنا ہو علماء سے پوچھو, قرآن سے پوچھو, حدیث سے پوچھو. اگر کہے کر تو کر لے, اور اگر کہے مت کر تو. اسی لیے نماز دیکھو بھائی, نماز کتنی پیاری عبادت ہے نا, پیاری عبادت. لیکن کوئی مکروہ وقت میں پڑھے تو, ارے بھائی کوئی مکروہ وقت میں پڑھے تو قبول ہوگی؟ حرم شریف میں جا کے پڑھے تو بھی قبول ہوگی نہیں, اور وہ مدینے میں جنت کی کیاری میں کھڑے ہو کر پڑھے تو بھی قبول ہوگی نہیں. اللہ نے قانون بنایا کہ جو میں کہوں وہ کر, اگر کرے گا تو قبول کروں گا, میرے پوچھے بغیر کرے گا تو تیرے منہ پہ مار دوں گا. اسی لیے میرے دوستوں ہمارے یہاں تو جب نکاح کی بات آئی نا, ہر جگہ غم کا موقع ہو, خوشی کا موقع ہو. ہمارے یہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا, مجھے یہاں کا حالات نہیں معلوم, ہمارے ہندوستان میں بہت چلتا, بھائی مر گیا, بھائی مرنے والا مر گیا, اس کو قبر میں رکھ دیا, کوئی اس کو یاد نہیں کرتا, لیکن 40 دن ہو گئے تو کہتے ہیں بھائی 40واں بنانے کا ہے,
40वां करना है, 10वां करना है, 11वां करना है, तो क्या ये सब हदीस से साबित है? मैं आपको एक हदीस सुना, फिर फैसला आपके हाथ में। लिखा है कि कयामत का दिन होगा, हमारे नबी मिंबर पर। भाई कहो सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर? मिंबर पर। हमारे प्यारे नबी मिंबर पर होंगे और हौज़े कौसर, भाई हौज़े कौसर, और वो हौज़े कौसर को कायम किया जाएगा। हमारे नबी मिंबर पर होंगे और सब लोग पानी पीने के लिए आएंगे। और लिखा है कि जिसने हमारे नबी के हाथ से जामे कौसर पी लिया वो कभी प्यासा नहीं होगा, कभी प्यासा। लेकिन लिखा है कि कुछ लोग जब आ रहे होंगे ना तो फरिश्ते उनको धक्का मारेंगे। तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वो आगे बढ़ते होंगे, फरिश्ते धक्का मारेंगे तो हमारे नबी पूछेंगे, अरे वो मेरा उम्मती है, क्यों धक्का मारते हो? वो मेरा उम्मती, क्यों धक्का मारते? फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका। फरिश्ते कहेंगे आपको नहीं मालूम उसने क्या क्या चीजें दुनिया में की थी। जो आपने कहा था नहीं उसने किया, जो आपने कहा था कर उसने। हमारे नबी भी कहेंगे फतुहकन li अस्हाबिस साइर, अरे वो तो जहन्नमी है, मेरे पास से हटा दो, वो तो जहन्नमी है, मेरे पास से। मेरे दोस्तों हमेशा वो काम करे जो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। आखिर में एक बात बता दूं मेरे दोस्तों, अल्लाह हम सब के दिल में रहमत को जगाए, अल्लाह हम सबको गरीबों से मोहब्बत की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों एक वाकया बताकर बात खत्म करूं, लेकिन आप सब लोग कहो इंशाअल्लाह आज से अपने दिल में रहमत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। भैया रहमत जिंदा हो गई, कसम खुदा पाक की, दिल में लोगों की रहमत रखो और जलन को दूर करो, अल्लाह तुम्हारे सब गुनाह माफ कर देगा। भाई जलन सबकी दूर कर दो। आज हम लोगों को जलन बहुत होती है ना, ये जलन। मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, हदीस पाक में लिखा नमाजें पढ़े, मैं सुनना, हदीस पाक में लिखा नमाजें पढ़े, रोजा रखे, ज़कात देवे, हज पे हज करे, उम्रे पे उम्रा करे, लेकिन दिल में राई के दाने के बराबर भी किसी का जलन होगा, अल्लाह ताला जलसी होगी, अल्लाह फरमाते कयामत में तेरे सब अमाल बर्बाद कर दूंगा। और कहते ऐसे ही बर्बाद नहीं करूंगा जैसे 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 लकड़ियों का ढेर हो और उस पर आग की चिंगारी छोड़ो तो सारी लकड़ियां, तो कहते बस इसी तरह तेरे अमाल को रखूंगा और वो जेलेसी को रख दूंगा, वो जेलेसी तमाम अमाल को बर्बाद कर देगी। हमारे नबी ने फरमाया इन्नल हसद याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब। हमारे नबी फरमाते जेलेसी से बचो वरना कयामत में तेरी नमाजों को बर्बाद कर दूंगा, तेरे रोजे को, तेरे हज को, तेरे उम्रा को, तेरी एक भी नेकी मैं कबूल नहीं करूंगा। इसलिए मेरे दोस्तों जलन को दूर करो और रहमत को, और गरीब मिस्कीन यतीमों से मोहब्बत करो। अल्लाह ने हमको दिया है वो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कभी किसी गरीब को हकीर। मैं एक वाकया बताकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। मेरे दोस्तों लिखा है कि मदीने पाक के अंदर एक हबशी रहते थे। मैं मदीने पाक के अंदर एक जिनका नाम लिखा है हजरत जुहैर। मैं क्या नाम लिखा है? हजरत जुहैर। और बाज़ उलमा ने लिखा है हजरत जाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जुहैर या हजरत, लेकिन वो हबशी थे और बेचारे देहात के रहने वाले, और वो मदीने पाक में सब्जी बेचा करते थे। मदीने पाक में वेजिटेबल का छोटा सा वो एक कबाड़िए की तरह एक बाकड़ा लगाते थे और वो वेजिटेबल बेचा करते थे। कौन? हजरत जुहैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लिखा है कि एक मतलब तपती हुई गर्मी, दोपहर का वक्त है और वो सब्जियां बेच रहे, उनका चेहरा उस तरफ है, भाई उनका चेहरा दूसरी तरफ है और वो सब्जियां बेच रहे। पीछे से हमारे प्यारे नबी आ रहे हैं, उनको नहीं मालूम पीछे कौन आ रहे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए। हमारे प्यारे नबी हजरत अबू बकर, हजरत उमर, साहबा की एक जमात पीछे से आए। वो साहबा फरमाते कि हमें नहीं मालूम था कि हमारे नबी ऐसी मोहब्बत करते। हमारे नबी पीछे से आए और पीछे से आकर उनकी आंखों को बंद कर दिया। पीछे से आए और उनकी आंखों को, जैसे आपने देखा होगा ना बच्चा कभी किसी बच्चे की आंख को बंद कर देता और फिर पूछता हो है माई मैं कौन हूँ, है ना, पूछता कि नहीं पूछता। तो इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और पीछे से आकर आंखों को बंद कर दिया और फिर पूछा मैं कौन। वो साहबी का कोई जवाब नहीं। फिर पूछा कि मैं कौन, तो वो साहबी का कोई जवाब। लेकिन तीसरी मर्तबा लिखा कि जब हमारे नबी ने पूछा मैं कौन, जवाब तो नहीं मिला, लेकिन वो साहबी इधर है, हमारे नबी इधर है, समझ में आ रहा है ना। तीसरी मर्तबा पूछा मैं कौन, तो वो साहबी पीछे आकर अपनी पीठ नबी के सीने से लगा दी, अपनी पीठ नबी के पीछे आ गए और हमारे नबी पूछ रहे मैं कौन। तीसरी मर्तबा वो पीछे आ गए, जवाब नहीं दिया। लेकिन जो उंगली हमारे नबी ने रखी थी, उंगली मुबारक जो आंख पर रखी थी, हमारे नबी की उंगली पर आंसू के कतरे टपकने लगे। मैं हमारे नबी की उंगली मुबारक पर आंसू के, उनके आंख से जो आंसू निकल रहे वो हमारे नबी की उंगली मुबारक पर। तो हमारे नबी घबरा गए। घबरा कर उनको कहा कि भाई तुझे तकलीफ हो गई, मैंने तुझे तकलीफ पहुंचा दी कि तू रो पड़ा। मैंने तो मजाक कर रहा था, तेरी आंखों को बंद कर रहा था, तू रो क्यों पड़ा। वो साहबी हजरत जुहैर या हजरत जाहिर जारो कतार रोए और रोते रोते कहा कि मेरे नबी इसलिए मैं रोता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये गरीब की आंख पर नबी का हाथ आएगा।
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا غریب کی. اور پھر انہوں نے جو باتیں کہی, عجیب حدیث میں لکھا کہ میرے پیارے نبی ایک بات آپ کو بتاؤں, میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ مجھے کبھی گلے بھی لگائیں گے, اس لیے کہ میرے کپڑے میں بدبو آتی ہے, میرے بدن میں بدبو آتی, میں حبشی آدمی, میں وہاں دور سے آتا ہوں, سبزیوں کو بیچتا ہوں, پورا دن میرے بدن پر پسینہ بہتا, لیکن وہ صحابی کیا کرے, میرے پیارے نبی اللہ کی قسم آج تو میں خدا اور تم سے اتنا خوش ہو گیا کہ میرے غریب کی آنکھوں پر آج تمہارے پیارے ہاتھ آ گئے. اور میرے دوستوں وہ صحابی کی بات سنو, کہتے میرے نبی آپ کو معلوم ہے میں تو پہلی مرتبہ آپ کو پہچان گیا, جب آپ نے ہاتھ رکھا اسی وقت پہچان گیا, اس لیے کہ آپ کے ہاتھ سے نبوت کی خوشبو آ رہی تھی, آپ کی انگلی سے نبوت کی خوشبو آ, میں تو پہلی وقت پہچان گیا, اور تیسری مرتبہ میں آپ کے پیچھے ہو گیا. وہ حضرت زہیر کہتے ہیں میرے نبی اللہ کی قسم میرے پیٹھ میں آپ کے سینے کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں, میری پیٹھ میں آپ کے سینے کی ٹھنڈک محسوس کرتا. اور پھر وہ کہنے لگے میرے نبی میں تو غریب ہوں, آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے آج اتنے پیار محبت سے یاد کیا. میرے دوستوں لکھا ہے کہ سارے صحابہ رو پڑے, ہمارے نبی روئے, اور ہمارے نبی نے روتے روتے کیا فرمایا, یا زہیر انت لست بقاصد عند اللہ تبارک و تعالی. ہمارے نبی نے فرمایا زہیر تم اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہو, معمولی سمجھتے ہو, لیکن خدا کے یہاں تمہارا بہت اونچا مرتبہ ہے, خدا کے یہاں تمہارا بہت اونچا مرتبہ. اور پھر میرے دوستوں حدیث پاک میں لکھا ہمارے نبی رخصت ہونے لگے, وہ صحابی بڑے کیسا پیار سے دیکھتے ہوں گے. ہمارے نبی نے فرمایا اتنا پیار سے دیکھتے ہو تو گلے ہی لگ جاؤ نا, اتنا پیار سے دیکھتے ہو گلے لگ جاؤ. میرے دوستوں صحابی بھی بڑے پیارے تھے, گلے لگ گئے, بہت دیر تک روئے, اور کہا نبی یہاں دنیا میں گلے لگایا, جنت میں بھی ایسا لگا لینا, دنیا میں گلے لگایا جنت میں بھی ایسا لگا لینا. میرے دوستوں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ اخلاق تھے, غریبوں سے محبت تھی. آج میرے دوستوں خیر ابھی نکاح ہونے والے ہیں, اللہ تعالیٰ جو نکاح ہونے والے اس میں خوب برکت نصیب فرمائے, خوب رحمت نصیب فرمائے. اور جو یہاں سے میرے دوست آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور بہت مل کر بیٹھے, ظاہری بات ہے آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہوگی, اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت نصیب فرمائے. اور یہ تو بس اب کل کا دن جو ہے وہ آخری دن ہے جو ہاسپٹل میں مجھے پہنچنا ہے. آپ سب حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں میرے دوستوں, اب آخری دن ہے, آخری دن تو دعا کا دن ہوتا ہے. بھائی آخری دن تو ہمارے ہندوستان میں وہ ایک ہوتا ہے جو کھیل بتاتا ہے, بندر کا کھیل بتاتا ہے. آپ بھی کبھی ہندوستان گئے ہوں گے تو بمبئی کی چوپاٹی ووپاٹی پر گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی بندر کا کھیل بتا تو اس کو مداری کہتے ہیں. بھائی کیا کہتے ہیں, وہ بندر کا کھیل بتاتا ہے, وہ ڈگڈگا بجاتا ہے بندر ناچتا ہے, وہ ڈگڈگا بجاتا ہے بندر ناچتا, اور اس کے بعد جب کھیل بتا دیتا اس کے بعد کہتا کہ بھائی پیسہ, تو اس کے بعد کیا کہتا پیسہ. میرے دوستوں میں کبھی کبھی اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اور صحیح بات کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں میرے دوستوں پورا ہفتہ گزر گیا, مجھے ایسا لگتا ہے میں بھی مداری کی طرح کھیل بتاتا رہا, میں مداری کی طرح کھیل بتاتا رہا, لیکن وہ مداری پیسہ مانگتا ہے. میں صرف آپ سے اتنا مانگتا ہوں میرے دوستوں, طے کر لو, قسم کھا کے طے کر لو, وعدہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم کبھی نماز کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. میرے دوستوں وہ مداری نے پیسہ مانگا, کھیل بتایا, میرے دوستوں سمجھو میرا بھی کھیل ختم ہوگا, لیکن ختم ہونے پر کچھ تو ملنا چاہیے نا, کچھ تو. کل ہمارے ایک بھائی یہی ہینری اسٹریٹ میں جب بیان ختم ہوا, وہ بیچارے بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور بڑا پیار سے کہتا تھا کہ مولانا آج میں نے طے کر لیا سب ہوگا, لیکن چہرے پر ہمیشہ کے لیے داڑھی آ جائے گی. میرے دوستوں میں رات کے سناٹے میں بھی اس بھائی کے لیے دعا کرتا رہا کہ اللہ وہ چہرے پر داڑھی رکھے گا تو مجھے قبر کے عذاب سے بچا دے گا, وہ چہرے پر داڑھی رکھے گا تو ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا. میرے دوستوں میں چاہتا ہوں ایک نہیں ایک پوری جماعت ایسی تیار ہو جائے جو طے کر لے کہ مریں گے تو نبی کے طریقے پر مریں گے انشاءاللہ. اور میں اپنی ماں بہنوں کو بھی کہوں گا, بہت عاجزی اور پیار سے اور ریکویسٹ کرتے ہوئے اپنی ماں بہنوں کو کہوں گا کہ وہ بھی بہت کوشش کرے نمازوں کو قائم کرے, اور گھر سے یہ ٹی وی کی نحوست کو باہر نکالے. اللہ کی قسم یہ ٹی وی گھر سے نکل گیا, ہماری ہر ماں بہن کو خدا جنت نصیب کرے گا. بھائی سب لوگ ارادہ کر لو, بھائی گناہ چھوڑیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی جن کے نکاح ہے اور جو گواہ ہے جو وکیل ہے وہ ذرا جلدی جلدی آگے آ جائیں. اور وکیل ہیں اسماعیل مطاریہ, آپ نے لڑکی سے اجازت لی, زور سے کہو اجازت لی. بھائی دو گواہ چاہیے, ایک رفیق یعقوب ماسٹر, کون ہے بھائی؟ رفیق یعقوب ماسٹر, اور نمبر 2 بلال غفور دکان والا. اور مہر جو طے کی ہے وہ 101 پاؤنڈ کیش. بھائی گواہوں کی اور وکیل کی اجازت سے نکاح پڑھا دیں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بھائی فاروق اسماعیل ماسٹر آپ اس نکاح کے دلہا ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ وکیل کی وکالت سے اور گواہوں کی گواہی سے اور اس پورے مجمع کی موجودگی میں آپ نے اپنی نکاح میں عابدہ محمد آدم کو بعوض 101 پاؤنڈ کیش مہر، اس میں آپ نے عابدہ محمد آدم کو اپنی نکاح میں قبول کیا؟ کہو میں نے قبول کیا. قبلتها وتزوجتها. اللہ خوب برکت نصیب فرمائے. بھائی وہ ہمارے مولانا علی صاحب نے کہا کہ میں صورت پڑھ کر آپ کو سنا دوں پھر آتے سبھا میں. مولانا علی صاحب جو ہے ہمارے ساتھ کرکیسر میں تھے لیکن مجھ سے تو بہت آگے تھے. مفتی علی صاحب آپ تو ان کو جانتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں یہ خود جانتے کہ میں کتنا تھکا ہوا، اور جب ہمارے ساتھی ہے تو ان کو تو اور بھی رحم کرنا چاہیے، لیکن یہ سب آ کے یہاں انگلینڈ میں آ کے سب بدل گئے، سب انگلش بن چکے ہیں، دیسی پنا تو ختم ہو چکا ہے. میں چلو مفتی علی صاحب کی درخواست ہے، ان کی محبت میں میں آپ کو ایک سورت پڑھ کر سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين
هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون 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 صدق الله العظيم. شریف پڑھنا ہے. دیکھو نکاح خانی بھی ہوئی ہے, قبولیت کی گھڑی ہے, بڑی رات بھی ہے. ہم سب مل کر بہت ہی توجہ کے ساتھ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ لگائے. اور ایک بات ضرور کہوں گا, آپ جانتے ہیں یہ مسجد جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بہت مختصر ہے, اور ہمارے یعقوب بھائی نے جیسے بتایا کہ مسجد کا کلیکشن بھی ہوتا ہے, اور ہم سب کی بھائی ذمہ داری ہے کہ جتنا ہو سکے ہم للہ رقم سے اس مسجد کا پورا تعاون کرے. تو میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ بھائی اس مسجد کا تعاون کرے. جتنا دو گے اللہ اپنے خزانے غیب سے اور لٹائے گا. اللہ تعالیٰ تمام کے جان مال عمر میں برکت نصیب فرمائے. اللہ آپ سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائے. اللہ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ابھی جو نکاح ہوئے ہیں اس نکاح میں خصوصی رحمت نازل فرما, اپنی خصوصی برکت نازل فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ میاں بیوی میں خوب محبت پیدا فرما. میاں بیوی میں خوب مودت پیدا فرما. اے اللہ ان کے نکاح کو سکون کا ذریعہ بنا, نعمتوں کا ذریعہ بنا, اولاد کا ذریعہ بنا, نیک اولادوں کا ذریعہ بنا. اے اللہ دین کے نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا, دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. خارجی اور داخلی فتنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ان میں محبت کاملہ نصیب فرما, مودت کاملہ نصیب فرما. اے اللہ یہ میاں بیوی میں وہ محبت عطا فرما جو محبت تو نے آدم اور حوا میں عطا فرمائی. اللہ وہ محبت عطا فرما جو محبت تو نے محمد رسول اللہ اور عائشہ میں عطا فرمائی. وہ محبت عطا فرما جو تو نے علی اور فاطمہ میں عطا فرمائی. اے اللہ ان کے نکاح کو دنیا اور آخرت میں قبول فرما لے. اللہ ان کے نکاح کو دنیا اور آخرت میں قبول فرما لے. الہ العالمین ہم سب کے گناہ کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا, خطا کار ہے مولا, مجرم ہے مولا, پاپی ہے مولا. اللہ تو ہمارے سب گناہ جانتا ہے مولا. رات کے اندھیرے جو گناہ کیے وہ بھی جانتا, دن کے اجالے جو گناہ کیے وہ بھی جانتا, بڑے گناہ بھی جانتا, چھوٹے گناہ بھی جانتا, جان بوجھ کر کیے وہ بھی جانتا, انجانے میں ہوئے وہ بھی جانتا. لیکن اللہ آج تو بڑی رات ہے مولا, بڑی پیاری رات ہے مولا. اور اے اللہ یہ رمضان کی راتیں ہیں مولا. اے اللہ یہ رمضان کی راتوں کا کنارہ آ چکا مولا, کنارہ آ گیا مولا, کنارہ آ گیا مولا. اللہ آپ تو معاف کر دے مولا, اللہ آپ معاف کر دے مولا, اللہ معاف کر دے. اللہ محروم مت کرنا مولا, اللہ محروم مت کرنا مولا. اے اللہ بالکل آخری کنارہ چل رہا ہے مولا. اے اللہ اگر تو رحمت کا ایک حصہ بھی دے دے گا ہماری مغفرت ہو جائے گی. اے اللہ تو رحمت کا ایک قطرہ بھی اتارے گا بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے. اے اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہے مولا, تیری مغفرت کے محتاج ہے مولا, جہنم سے آزادی کے محتاج ہے مولا. ہم تیرے سامنے بھیک مانگتے ہیں مولا. تو نے رمضان کا مبارک دے دیا مولا, یہ تیرا احسان ہے مولا. تو نے روزہ رکھنے کی توفیق دی, یہ تیرا احسان ہے مولا. تو نے تراویح پڑھنے کی توفیق دی, یہ تیرا احسان ہے مولا. تو نے نمازیں پڑھنے کی توفیق دی, یہ تیرا احسان ہے مولا. اے اللہ اتنے احسان کرنے والا, اے اللہ ہمیشہ کا احسان کرنے والا, ایک اور احسان فرما دے مولا, ایک اور احسان فرما دے مولا. اور وہ احسان یہ مولا پوچھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ یہاں بیٹھے رہے تو مغفرت فرما دے مولا. اللہ معاف کر دے مولا, اللہ معاف کر دے مولا, اللہ معاف کر دے. اللہ تو جانتا ہے مولا, تو جانتا ہے مولا. کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں مولا. تو جانتا ہے ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. اے اللہ ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے, بے چین ہو جاتے ہیں. اے اللہ بدن کے کسی بھی ٹکڑے میں پریشانی ہوتی ہے, ہمارا پورا بدن کانپتا ہے مولا. اے اللہ تو بتا مولا, تو بتا مولا. جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیف میں ہم کانپ جاتے ہیں مولا, اے اللہ تیرے قبر کے عذاب کو ہم کیسے برداشت کریں گے. اے اللہ تیرا عذاب ہم کیسے برداشت کریں گے. اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا, تیرا عذاب تو وہ عذاب ہے کہ تو آسمان پر ڈالے تو آسمان پھٹ جائے, تو زمین پر ڈالے تو زمین پھٹ جائے, تو پہاڑ پر ڈالے تو پہاڑ کا چورا چورا ہو جائے. اے اللہ وہ عذاب, اے اللہ وہ عذاب جس سے سب کچھ برباد ہو سکتا. اے اللہ ہم موم جیسے انسان کیسے برباد ہو جائیں گے مولا, کیسے تباہ ہو جائیں گے مولا. الہ العالمین اپنے عذاب سے بچا لے مولا, اللہ عذاب سے بچا لے مولا, اپنے غصے سے بچا لے مولا, اپنے قہر سے بچا لے مولا. اے اللہ ہم جانتے ہیں تو ناراض ہے, اللہ ہم جانتے تو ناراض
ناراض ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے مولا کتنی مائیں ایسی ہوتی ہے جو اپنی اولاد سے ناراض رہتی ہے، کتنے باپ ایسے رہتے ہیں جو اپنے بچوں سے ناراض رہتے ہیں، کتنی مائیں ایسی ہوتی ہے جو اپنے بچوں سے ناراض رہتی ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے وہ بیٹا لاکھ گناہ کر کے کسی دن ماں کے پاس جاتا ہے اور ماں کو کان میں کہتا ہے ماں مجھے معاف کر دے، وہ باپ کو کہتا ہے باپ مجھے معاف کر دے، کہ اللہ وہ باپ بھی رو پڑتا ہے، وہ ماں بھی رو پڑتی ہے، دونوں گلے سے لگا لیتے اور کہتے بیٹا تو نے غلطی کیا ہی کب تھا، بیٹا تو نے غلطی کیا ہی کب تھا، اے اللہ وہ ماں گلے لگا کر کہہ دیتی بیٹا ابھی نہیں، میں نے تو تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا، وہ باپ کہتا ہے بیٹا جا میں نے تو تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا، کہ اللہ ایک بیٹا ماں کے سامنے روئے ماں معافی کر دے، اے اللہ ایک بیٹا باپ کے سامنے روئے باپ معاف کر دے، ہم نے تو حدیث پاک میں پڑھا کہ ماں بیٹے سے محبت کرتی اس سے 99 درجے زیادہ تو بندے سے محبت کرتا ہے، کہ اللہ تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ جیسا بیٹا ماں کے سامنے روتا ہے ہم تیرے سامنے روتے، اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، ہمیں معاف کر دے مولا، بہت غلطیاں کی ہے مولا، بہت غلطیاں کی مولا، اے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں سوائے گناہ کے کچھ نہیں مولا، لیکن اللہ تو کریم ہے نا مولا، تو رحیم ہے مولا، اللہ معاف کر دے مولا، اللہ اگر یہ آج کی راتوں میں معافی نہیں ہوئی تو کب معافی ملے گی مولا، آج کی راتوں میں جہنم سے آزاد نہیں ہوئے تو اللہ کب آزاد ہوں گے مولا، اللہ معاف کر دے مولا، معاف کر دے مولا، معاف کر دے مولا، اور اللہ تو ہم جانتے مولا بہت گنہگار مولا، لیکن اللہ تو اگر ہمیں معاف کرے گا تیرے خزانے میں تو کچھ کمی نہیں آئے گی مولا، کچھ کمی نہیں آئے گی مولا، اللہ آج آسمان پر اعلان کر دے میں نے معاف کر دیا، اللہ آج آسمان پر اعلان کر دے میں نے میرے بندوں کو معاف کر دیا، اللہ آسمان پر اعلان کر دے کہ میں نے معاف کر دیا، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے مولا، اے اللہ بہت مبارک غریب مولا، بہت مبارک غریب مولا، بہت مبارک غریب، مبارک رات مبارک جگہ، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہماری ماں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری ماں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری ماں کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، بہت احسانات ہیں مولا، اللہ ہم جانتے ہیں ہم جب بھی ماں سے دور ہوتے ہیں معلوم نہیں بیچاری کتنا تڑپتی ہوگی مولا، کتنا راتوں کو روتی ہوگی مولا، کیسے بلک کر ہمیں یاد کرتی ہوگی مولا، اے اللہ ہم سب کو ماں کی محبت عطا فرما، اللہ ہم سب کو ماں کی محبت عطا فرما، ماں کی خدمت عطا فرما، ماں کی فرما برداری عطا فرما، ماں کا دل جیتنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ وہ دن بھی بہت خراب دن ہوتا مولا، وہ دن بہت خراب دن ہوتا مولا جس دن بیٹا ماں کو ڈانٹنا شروع کرتا ہے، بیٹا ماں کو آنکھیں بتاتا ہے، بیٹا ماں کے سامنے آوازیں اٹھاتا ہے، الہ العالمین سب کے ماں کی فرما برداری نصیب فرما، اس لیے کہ مولا اگر ماں اور یہ ابا ناراض ہو گئے تو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا، اللہ تو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا، اے اللہ ہمارے والدین کو ہم سے راضی کر دے مولا، ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے مولا، ہمارے والدین کو ہم سے راضی کر دے مولا، الہ العالمین جن کے والدین زندہ ہے ان کے عمروں میں برکت نصیب فرما، اللہ یہ بڑی مبارک رات ہے مولا، یہاں بہت سے میرے بھائی بیٹھے، بہت سی میری ماں بہنیں سن رہی، اللہ کتنے ایسے جن کی ماؤں کا انتقال ہو گیا ہوگا، کتنے ایسے جن کے والد کا انتقال ہو گیا ہوگا، اور اللہ تو جانتا ہے مولا، تو جانتا ہے مولا، ہر بیٹے کو ماں یاد آتی ہے مولا، ہر بیٹے کو اپنے ابا یاد آتے مولا، اے اللہ بیٹے کو ماں کا بولنا چلنا، ابا کا نصیحت کرنا سب یاد آتا مولا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ قبر میں چین سکون عافیت اطمینان نصیب فرما دے، الہ العالمین تیرے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو ہم سب کی دعا کو قبول فرما، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ وہ چلے براق پہ جس گھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے، وہ چلے براق پہ جس گھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے، رہی پیچھے تھک کے ہوا ادھر تو ہوا سے بڑھ کے فضا میں تھے، رہی پیچھے تھک کے ہوا ادھر تو ہوا سے بڑھ کے فضا میں تھے، ہوئی دم زدن میں فضا بھی پہ تو فضا سے بڑھ کے سما میں تھے، ہوئی دم زدن میں فضا بھی پہ تو فضا سے بڑھ کے سما میں تھے، کشش اور بڑھ گئی عشق کی تو سما سے قرب خدا میں تھے، کشش اور بڑھ گئی عشق کی تو سما سے قرب
قرب خدا میں تھے، تو ملک پکار کے مصطفیٰ بلغ العلا